اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجئے محمد علیہ. کماری لڑکی کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت کے فقہی احکام پر آج یہ دوسرا درس ہے، اور وہ افراد کے جنہوں نے ابھی تک پہلا درس نہیں سنا ہے ان سے گزارش یہی ہے کہ اس درس کو سمجھنے کے لیے کافی اہم مطالب پہلے درس میں کیونکہ بیان ہو چکے ہیں، جن کی اس وقت مکمل طور پر تکرار تو نہیں ہو سکے گی، البتہ ہلکا سا چند ایک مسائل کا تذکر کرتے ہوئے فوری طور پر دوسرے درس کے مندرجات پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک بات پہنچی تھی کہ باپ اور دادا کو ولایت حاصل ہے کماری لڑکی کے اوپر، اور یہ بھی بات بیان ہوئی تھی کہ بعض دفعہ دادا کو باپ کے اوپر ایک ترجیح بھی حاصل ہو جاتی ہے، جس کی ہم نے تفصیل پچھلی دفعہ بتائی تھی. بقول ہمارے استاد محترم کے کہ بعض حالات میں دادا کے حکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو محلے کے دادا کی ہوتی ہے، یعنی اسی کا حکم چلتا ہے. تو بہرحال باپ اور دادا کو مکمل ولایت حاصل ہوتی ہے. یہ بھی بات بیان ہوئی تھی کہ نابالغ پر حق ولایت مالی طور پر بھی اور اس کی شادی اور ازدواج کے اعتبار سے بھی باپ اور دادا کو حق حاصل ہے. بالغ لڑکے پر کوئی حق ولایت نہیں ہے باپ اور دادا کا، یہ بات بھی پچھلی دفعہ بیان ہو گئی تھی. اور کیا ولی نابالغ کا نکاح کر سکتا ہے یا نہیں، اس کی بھی بات بیان ہو گئی تھی، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی. البتہ پھر اس کی ایک تفصیل بیان ہوئی تھی کہ بالغ ہونے کے بعد کب وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں اور کب نہیں کر سکتے لڑکی کے اعتبار سے. بالغ لڑکی پر حق ولایت کی دو اقسام بیان ہو رہی تھیں کہ کماری لڑکی کے سلسلے میں حق ولایت ہے یا نہیں، اور جو سیبہ ہو یعنی غیر کماری لڑکی ہو اس کے اعتبار سے کیا ذمہ داری ہے. اس میں آیت اللہ سیستانی کا یہ مسئلہ تذکر دوبارہ کر دیا جائے کہ اگر وہ اپنے امور زندگی میں خود مختار نہیں ہے تو فتویٰ ہے کہ اس کو اپنے باپ یا دادا کی یعنی ولی کی اجازت ضروری ہے. اور اگر اپنے امور زندگی میں وہ خود مختار ہے، خود ہی کھاتی کماتی ہے، سارے امور اسی کے ہاتھ میں ہیں، والد کے اوپر یا دادا کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ ان کی اجازت ضروری ہے. اور دیگر مراجع جو ہیں وہ چاہے اس کی شرط نہیں لگاتے ہیں وہ کہ اپنے امور زندگی میں مستقل ہے یا نہیں، بس وہ کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اجازت ضروری ہے. آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، سبھی کا یہ نظریہ ہے. پھر یہ بھی بات بیان ہوئی تھی کہ کیا باپ اور دادا کی ولایت میں ترتیب ہے، تو یہ بات آ گئی تھی کہ نہیں، ترتیب نہیں ہے، دونوں کی مستقل ہے. نکاح میں لڑکی و ولی دونوں کی رضامندی ضروری ہے، بالکل مساوی ہے ان کی، ان میں سے ایک بھی اگر راضی نہیں ہے تو وہ شادی نہیں ہو سکتی. البتہ کچھ موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر ساقط ہو جاتی ہے ولی سے اجازت لینا، جس کی تفصیل ہم نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی. اور ایک اس کے اندر یہ بات بھی آئی تھی کہ ولی اپنے اختیار سے تجاوز کر رہا ہے، وہ ضد میں آ گیا ہے، وہ اڑیل ہو گیا ہے، اور چاہے وہ نامتبادل رشتہ پیش کر رہا ہے اور بس اس کو ہر لحاظ سے لڑکی کے لیے رشتہ مناسب ہے تب بھی منع کر رہا ہے اور لڑکی کو شادی کی ضرورت ہے، تو ولی اگر اس اختیار سے تجاوز کرے گا تو پھر اس کی اجازت ساقط ہو جاتی ہے. یعنی اگر باپ کسی خرابی کے بغیر بلا وجہ لڑکی کے لیے آئے ہوئے رشتے کو رد کر رہا ہو اور کوئی متبادل رشتہ بھی نہیں پیش کر رہا ہو وہ، تو لڑکی تو اس موقع پر اس کی اجازت ساقط ہو جاتی ہے. اور بات یہاں پر آ گئی تھی آخری دفعہ کہ کف، یا عام طور پر اسے کفو لوگ کہتے ہیں، اس وجہ سے ہم بھی بار بار یہی عام طور پر اس کو استعمال کریں گے تاکہ نامانوس نہ رہے آپ کے لیے. تو کفو والا مسئلہ، کفو کی بات یہ بیان ہوئی تھی کہ اس سے مراد ہے کہ کمپیٹیبلٹی، ایک دوسرے کی ہمسری، ایک دوسرے کے لیے ہر لحاظ سے رشتہ جو ہے وہ برابری کا ہونا، اس کو کفو کہا جاتا ہے. اچھا، ایک بات اس میں بیان کر دی جائے کہ ایسا جو آئیڈیلی لحاظ سے کفو ہو وہ تو صرف اور صرف ایک ہی رشتہ پورے عالم اسلام کے اندر اس لحاظ سے رہا ہے
کہ لولا علی لم یکن لفاطمۃ کف، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آیت اللہ تقی مدرسی نے پورا ایک درس اس عنوان پر لیا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا اس پوری روئے زمین پر کوئی کف نہ ہوتا۔ اور اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہاں تک یہ بات بیان ہوئی ہے کہ پیغمبر اسلام کو لوگوں نے آ کر کہا کہ آپ نے ایسی جگہ پر رشتہ کر دیا ہے کہ جو بڑے بڑے اشراف ہیں مکے کے وہ بہت ناراض ہو گئے ہیں، جن کا رشتہ آپ نے ریجیکٹ کیا تھا اور علی کا رشتہ اس کے مقابلے میں قبول کیا ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے پھر وہی حدیث ارشاد فرمائی جو بھی آپ نے سنی، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ روئے زمین پر حضرت آدم اور آدم کے جو غیر ہے اس میں کوئی بھی فاطمہ کا کف نہ ہوتا، اس وجہ سے میں نے علی سے کیا ہے، علی کے علاوہ کوئی کف موجود نہیں۔ تو یہ بہرحال بات ہے اس میں۔ اچھا، البتہ ایک اور چیز ہے کہ جو کہ اس میں لوگ لے کر آتے ہیں کہ عام طور پر اس میں اس کی بھی بحث آتی ہے سیدانی اور غیر سید کے اعتبار سے کف ہونے کی۔ ابھی خیر آگے چل کر اس پر ہماری گفتگو آئے گی، لیکن لوگ یہ بھی چیز پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ تو صرف اگر سید رشتہ موجود نہیں ہے لڑکی کے لیے تو پھر یہ تو یعنی سید ہمسری اور برابری کر سکتا ہے نا سیدانی کا، غیر سید کیسے ہمسری اور برابری کرے گا؟ کہ تو اس میں 4284 جو نمبر ہے حدیث کا، اور یہ ہے من لا یعذرہ الفقی شیخ صدوق کی کتاب، اس میں وَنَظَرَ النَّبِیُّ إِلَىٰ اولاد علی وجعفر فقال بناتنا لبنینا وبنونا لبناتنا، پیغمبر اکرم نے اولاد علی اور جعفر کے اوپر نگاہ ڈالی، یعنی ان کی اولادیں سامنے ان کے موجود تھیں، ان کے اوپر نگاہ ڈالی اور کہا ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے نہیں، سادات کی غیر سید سے شادی ممکن نہیں۔ علماء نے تمام اول تو اس کے اوپر بھی پوری ایک بحث ہے کہ یہ روایت خود ہی مرسل ہے، لیکن بالفرض اگر یہ اس کو مرسل روایت کو اس طور پر لے بھی لیں، ویسے اس پوری روایت کا سیدانی کے غیر سید سے شادی پہ 2.5 گھنٹے کا یہاں پر لیکچر ہے ہمارا، جس میں تمام دلائل ذکر ہوئے تھے، جس میں اس حدیث کو تفصیل سے ذکر کیا تھا، لیکن عام طور پہ لوگ اس کو بھی لے کر آ جاتے ہیں کہ دیکھیے تو اس کا مطلب ہے کہ سید ہونا کف کے اندر یا کفو ہونے میں شامل ہے۔ تو اس میں پیغمبر اکرم نے جس طریقے سے ایک بزرگ ہوتا ہے وہ اپنے اولادوں کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، بیٹے بیٹیوں کو اور ان کی اولادوں کو، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے اولادوں میں سے ان فلاں کی فلاں سے شادی ہو جائے، تو پیغمبر اکرم نے اس طور پر یہ جملے بطور بزرگ خاندان کے ارشاد فرمائے ہیں اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ان کی آپس میں اس طرح سے شادیاں ہو جائیں۔ اس کا قیامت تک آنے والی تمام نسل سادات کے سلسلے میں کوئی حکم موجود نہیں ہے، اور اس پہ پوری ایک تفصیل ہم نے بیان کی۔ اور پھر یہ کہ اگر ہم اس کو مان بھی لیں بالفرض، اگر جو ہے کہ مخالفین عام طور پر اس کو پیش کرتے ہیں، تو پھر اس کا دوسرا ٹکڑے کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا، وَبَنُونَا لِبَنَاتِنَا، ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سید لڑکے کی بھی غیر سید لڑکی سے شادی جائز نہیں، کیونکہ بیٹے بیٹیوں کے لیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام جو ہمارے گزرے ان سب کی شادیاں اس طور پر ہوئی ہیں کہ غیر خاندان بلکہ غیر قوموں میں، صرف بنی ہاشم میں نہیں ہوئی بلکہ دور دراز کے علاقوں میں بھی ہوئی ہیں۔ اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے آپ ہی کے استاد محترم ڈاکٹر شیخ محمد علیم صاحب قبلہ، ان کی جب خود ان کی اپنی شادی ہو رہی تھی تو ان کی شادی اور ولیمے میں دونوں میں ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ نے درس دیے تھے، تو اس میں ائمہ نے جہاں جہاں شادیاں کی ہیں کون کون سی قوموں میں کی ہیں اور کون کون سی جو ان کے ازواج کس کس قوموں سے الگ الگ ملکوں سے تک سے آئی ہیں، اس پہ پورے ایک تفصیلی درس انہوں نے اس انداز سے دیا تھا، دونوں کو ملا لیا جائے اگر تو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس میں خاص طور پر لوگ عام طور پر پیش کرتے ہیں، تو میں نے شروع میں ہی اس کو بیان کر دیا۔ بہرحال یہ کہ کف جو ہے یا کفو ہے، اس کی کچھ اقسام ہیں۔ پہلی قسم تو ہے اعتقادی اعتبار سے کف ہونا، کسی بھی لڑکی ہو، ابھی ہم لڑکی کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں کہ کف لڑکی کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ اعتقادی اعتبار سے یعنی اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا،
جس سے بھی وہ شادی کرنے جا رہی ہے. یعنی اگر وہ غیر مسلم ہے، خواہ اہل کتابی کیوں نہ ہو، لڑکی اس سے کبھی شادی نہیں کر سکتی. مسلمان مرد کو بہت سے موارد میں کچھ اجازت ہے جو بھی آگے چل کر آئے گا، لیکن اعتقادی اعتبار سے کفر ہونا. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اب تو سارے انسانیت کے ناطے سبھی وہ ہیں، تو وہ لوگ بھی ان چیزوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں. آج ہی ہم صبح بھگت کے ہی آ رہے ہیں اس کو کہ جب ایسی پوسٹ جس کے اندر لفظ کافر آ گیا تھا، تو آج ہی مدرسے کے تمام پیجز کو فیس بک نے بلاک کر دیے 6 دنوں کے لیے، کیونکہ ایک لفظ حدیث کے اندر کافر آ گیا تھا. کافر کو بھی وہ لوگ بین جو وہ ہے الفاظ اس کے اندر شمار کرتے ہیں. وہ لوگ خود بڑے سینسیٹیو ہو گئے ہیں اس معاملے میں. تو بہرحال غیر مسلم جو ہیں وہ اس کا کفر نہیں ہو سکتا، اعتقادی اعتبار سے کفر ہونا. اچھا، مسلمان کا کفر ہے، مومن کا کفر ہے. ابھی آگے چل کر یہ والی بات تفصیل سے ہم بیان کریں گے. اچھا، پھر اس کے بعد عمل کے اعتبار سے کفر ہونا. ایک تو ہے اعتقاد کے اعتبار سے اور ایک ہے عمل کے اعتبار سے. عمل کے اعتبار سے خاص طور پر ہی کہ شرابی اور زانی اور اس طرح کا بہت بڑا کوئی بدکار جو ہے وہ نہ ہو. عمل کے اعتبار سے کفر، خاص طور پر شرابی. دیکھیے شرابی کے متعلق تو کس قدر روایت ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ شرابی کو علیکم السلام، شرابی کو اپنی رشتہ نہ دو، وہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو مت جاؤ. بلکہ چھٹے امام نے تو یہاں تک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی نے شرابی کو اپنی بیٹی دی تو گویا اس نے اس سے قطع رحم کر لیا، تم نے اپنا تعلق ختم کر لیا اس سے. بلکہ یہاں تک روایت میں امام نے فرمایا کہ گویا تم نے اپنی بیٹی کو زنا کے لیے کسی کو پیش کر دیا، یعنی شرابی. تو شرابی کی کس قدر مذمت آئی ہے. البتہ یہ تمام چیزیں ظاہر فقہات کے اس پہ یعنی علماء اس کو ڈیل کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بہرحال مکروہ ہے ان افراد سے. حرام تو پھر بھی نہیں ہے شادی شرابی سے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ اس کا کفر نہیں ہو سکتا ہے. شادی البتہ ہو جائے گی لیکن یہ نامناسب سمجھا گیا ہے. اچھا، اب یہ مسئلہ جو ہے کہ اگر شرابی سے شادی پر لڑکی بھی راضی ہو اور ولی بھی راضی ہو. دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ اب تو جناب شرابی نہیں کہا جاتا، اب تو الفاظ اگر تھوڑے سے بدل دیے جائیں تو جناب اب کہتے ہیں کہ بھائی لڑکا ڈرنک کرتا ہے، تو اتنا زیادہ برا نہیں لگتا کہ بھائی ڈرنک ہی تو کرتا ہے. خواہ شرابی ہے تو وہ بہت بڑے ایک خرابی والی بات ہو جاتی ہے. جیسے انہوں نے بھی بہت سارے اپنے وہ بنا لیے ہیں اسمارٹ بام، اور سونامی اور طوفان بھی آ رہے ہوں تو اس کا نام گلاب رکھ دیا جاتا ہے اور کبھی کچھ رکھ دیا جاتا ہے اس طرح سے. یا یہ کہ کولیٹرل ڈیمیج اور اس طرح کی بہت ساری انہوں نے بڑی سافٹ قسم کی اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال شرابی سے شادی پر لڑکی اور ولی اگر دونوں راضی ہیں تو شادی ہو جائے گی. ابھی ہم اس کے اخلاقی پہلوؤں کے اوپر ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، اصلاً نکاح ہو جائے گا، نکاح وہ شادی ہو جائے گی. شرابی سے شادی پر لڑکی اور ولی دونوں راضی ہوں تو کفر والا مسئلہ نہیں آئے گا. اچھا، اگر شرابی سے شادی پر لڑکی راضی نہ ہو لیکن باپ راضی ہو، باپ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے بعد میں جا کے تم چینج کروا لینا، اس کو بدل دینا، ابھی تو اچھا رشتہ آیا ہے اور بیرون ملک جو ہے وہ کھاتا کماتا ہے. اب تو ظاہر ہے بہت سارے سٹینڈرڈ بدل گئے ہیں نا، تو شرابی سے شادی پر بھی تیار ہو جاتے ہیں اور ڈرنک کرتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات شمار نہیں ہوتی. تو اگر لڑکی لیکن راضی نہیں ہے اور باپ راضی ہے تو یہ شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اصلاً اس کے اندر لڑکی کا جو اس لحاظ سے کفر والا جو مسئلہ ہے دیکھا جائے تو اس کا کفر نہیں ہے، چاہے باپ کیوں نہ راضی ہو، لیکن لڑکی اگر راضی نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا یہ والا رشتہ. اچھا، اگر اس کا الٹا کر لیا جائے، شرابی سے شادی پر لڑکی راضی ہے لیکن باپ راضی نہیں. دیکھیے اصلاً جو کفر کا مسئلہ ہے یہ کب آتا ہے؟ یعنی لڑکا ہر لحاظ سے، عقائد کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عقلی اور شرعی اور عرفی لحاظ سے اس کا ہم پلہ ہے، اور باپ پھر بھی منع کر رہا ہے. تو کیونکہ یہ اس کا ہم کفر ہے، یعنی لڑکی کے لیے یہ برابری والا بالکل رشتہ ہے. باپ کوئی متبادل رشتہ بھی پیش نہیں کر رہا، بلکہ یہ دیکھو یہ نہیں، بلکہ اس سے زیادہ بہتر رشتہ میں یہ تم کو پیش کر رہا ہوں، وہ بھی نہیں کر رہا. اور بس وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں پسند آ رہا یہ رشتہ،
یہ ہماری برادری کا نہیں ہے، یہ مثلا سید نہیں ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز وہ لے کر آ رہا ہے جو کہ تو پھر یہاں پر کیا ہے کہ کیونکہ اس کا یہ ہم کف ہے، لہٰذا اس موقع پر باپ کی اجازت ساقط ہو جائے گی۔ تو شرابی سے شادی پر لڑکی راضی ہے لیکن باپ راضی نہیں ہے، تو شرابی میں آپ نے اس سے پہلے سنا کہ عمل کے اعتبار سے شرابی جو ہے اس کا ہم کف نہیں ہے، لہٰذا اس موقع پر یہ لڑکی یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھئی دیکھو میں باپ کو رشتہ بھی نہیں پیش کر رہا ہے، باقی اس میں ساری اچھی باتیں ہیں، صرف ایک شرابی تو پیتا ہے، نہیں، اب یہاں پر باپ کی اجازت ساقط نہیں ہوگی اور یہ لڑکی اس سے شادی نہیں کر سکتی اگر باپ یہاں پر اڑ گیا، کیونکہ شرابی ہونا یہ کف کے اندر نہیں آتا، یہ ہمسر اور برابری والا نہیں ہے اس کا، چاہے اور دیگر مالی اور ہر لحاظ سے، بلکہ نمازی بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ بہت سی یہ بھی آج کل بہت سی نئی اقسام چل پڑی ہیں۔ ایک صاحب کا جیسے ہمارے استاد محترم نے واقعہ سنایا تھا کہ وہ دین پر اس قدر عامل تھے کہ کوئی روزہ بھی نہیں چھوڑتے تھے لیکن شراب سے افطار کیا کرتے تھے، تو بہت ساری اس قسم کی بھی اقسام معاشرے کے اندر آج کل ہو گئی ہیں۔ تو شرابی سے شادی پہ لڑکی راضی ہے لیکن باپ راضی نہیں، تو یہ شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ اس کا ہم کف نہیں ہے، اگر ہم کف ہوتا تو باپ کی اجازت ساقط ہوتی۔ اچھا، معاشرتی اعتبار سے کف ہونا، سوشل سیٹ اپ کے اعتبار سے، سماجی اعتبار سے وہ اس کا ہم پلہ شمار ہونا۔ اچھا، اگر معاشرتی اعتبار سے ہم پلہ نہیں ہے لیکن لڑکی اور ولی دونوں راضی ہیں، جیسے ابھی آپ نے شراب تک کے سلسلے میں سنا کہ لڑکی اور ولی دونوں راضی ہیں تو نکاح ہو جائے گا، معاشرتی اعتبار سے ہم پلہ نہیں اور لڑکی اور ولی دونوں راضی، جیسے کہ وہی آپ، یہ تو نہیں کہوں گا کہ کبھی نہ کبھی کوئی اس قسم کی آپ نے فلمیں دیکھی ہوں کہ جناب وہ موچی کے ساتھ مثلا انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، مثلا موچی ہے، نائی ہے، قصائی ہے، معاذ اللہ، یہ نہیں کہ رشتے بڑے ویسے ہیں، یعنی یہ جو پیشے ہیں یہ بہت خراب، یا ہم ان کی مذمت کر رہے ہیں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا، لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ بھائی یعنی اس کو ہم لائٹر نوٹ میں کہہ رہے ہیں، عام طور پہ بہرحال یہ پست شمار ہوتے ہیں۔ اب مثلا کوئی موچی ہے، موچی وہ جو زمین پہ تھڑے پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور جوتے گانٹ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اور کسی بہت اشرافیہ ایلیٹ خاندان کی کوئی لڑکی ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہ رہی، اب معاشرتی اعتبار سے ہم کف نہیں۔ اچھا، یہ بھی دیکھیے معاشرے کے اعتبار سے الگ الگ چیزیں، اب مثلا یہی جو موچی اس کو کہا جائے، لیکن یہی موچی اگر بڑے مثلا کوبلر بوٹ ہاؤس ہو اس کا، وہ بھی موچی ہے، لیکن کیا ہے، نہیں، یہ تو اس کا ہم پلہ شمار ہو جائے گا۔ اب کہا کہ یہ دھوبی ہے لیکن جناب اس کی تو لانڈری شاپس ہیں، اب یہ معاشرے کے میں ایکسیپٹیبل ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں، یا مثلا کوئی قصائی ہے، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو وہ مکھیاں چپکی ہوئی ہوتی ہیں اور اس پہ لوہے کے اوپر انہوں نے گوشت ٹانگا ہوا ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ جناب بچر شاپ ہے، ایئر کنڈیشن شاپ ہے، نوکر ملازم رکھے ہوئے، تو اب وہ اتنا برا شمار نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ کہ اگر وہ بالکل پست طبقات سے معاشرے کے تعلق رکھتا ہو، لڑکی بہت اونچے طبقے میں ہو اور ولی بھی راضی ہے اور لڑکی بھی راضی ہے، تب بھی یہ شادی ہو جائے گی کیونکہ اس میں کفو والا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اچھا، مسئلہ کہاں پر ہوگا؟ جب معاشرتی اعتبار سے جو کف نہیں ہے، لڑکی راضی ہے لیکن باپ راضی نہیں، لڑکی راضی ہے لیکن باپ راضی نہیں۔ اب یہ معاشرے میں اتنا زیادہ طبقاتی اگر وہ ہے اختلاف، جیسے میں نے کہا کہ بالکل موچی ہے، نائی ہے، قصائی ہے، اور وہ ہے لڑکی بڑے اشرافیہ خاندان کی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس پہ راضی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، سارے انسان برابر ہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ اس کا ہم کف نہیں عرفی اعتبار سے، اب یہاں پر باپ کی اجازت ساقط نہیں ہوگی۔ دیکھیے کف کا مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ جب یہ کنفلکٹ ہو جائے باپ میں اور لڑکی میں، باپ کوئی متبادل، یعنی اگر اس کا ہم کف نہیں ہے تو لڑکی اپنے اس استحقاق کو، ٹھیک ہے لڑکی پھر وہ جہاں باپ کہہ رہے ہیں وہاں بھی اس کو اختیار ہے کہ شادی نہ کرے، لیکن کم سے کم یہاں پر وہ باپ کا اختیار ساقط نہیں ہوگا، اور باپ اگر تیار نہیں ہے تو یہ شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ معاشرتی اعتبار سے اس کا کف نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں بہت ساری چیزیں دیکھیے، اعتقادی اعتبار سے کف کے مسئلے میں عرف نہیں دیکھا جاتا ہے، یعنی مثلا کسی مغربی معاشرے میں رہ رہے ہیں اور وہاں پر عیسائیوں اور ہندوؤں وغیرہ کے ساتھ بھی شادی مثلا ہو رہی ہے اور سبھی لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہوگا کہ بھئی معاشرے میں تو اسے کوئی برا سمجھا ہی نہیں جا رہا، نہیں، اعتقادی مسئلے کے اندر کف کا ہونا یہ ساقط نہیں، یعنی اب اس سے تو شادی ممکن نہیں،
یعنی اعتقادی مسئلے میں عرف نہیں دیکھا جائے گا کہ مثلا معاشرے کے اندر کوئی چیز رائج ہے تو اس میں اجازت مل جائے. ہاں کیا ہے, معاشرتی اعتبار سے کفر میں دیکھا جائے گا عرف کو, معاشرے کو. اچھا, ہر جگہ کا معاشرہ بھی الگ ہوتا ہے. مثلا پاکستان کا معاشرہ بالکل الگ ہے, ایران کا معاشرہ بالکل الگ ہے, اور امریکہ کا معاشرہ بالکل الگ ہے. معاشرے کے اندر اگر وہاں پر مثلا امریکہ میں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کے عرف کے اندر یہ چیز ایکسیپٹیبل ہو, تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ اس بات کی اجازت مل جائے. اور اگر جو ہے وہ پاکستان کا معاشرہ ہے جہاں پہ یہ والا طبقاتی فرق بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ بھئی اتنے پست طبقے کے اندر معاشرتی اعتبار سے اتنے پست طبقے سے یہ تو اس کا ہم پلہ نہیں ہے, یہ تو ہم کف نہیں ہے اس کا, تو یہاں پر اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا. یعنی اس میں ملکوں اور جگہ جگہ کو بھی دیکھا جاتا ہے, لیکن اعتقادی جو مسئلہ ہے کف ہونے کا اس کے اندر عرف نہیں دیکھا جاتا. معاشرتی جو مسئلہ ہے اس کے اندر وہ کف دیکھا جاتا ہے. اچھا, اب دیکھیے کہ ایک باقاعدہ ایک ریسرچ بھی ہوئی ہے, ریلیشن شپ بٹوین دا میرج ویڈنگ ایکسپینسز اینڈ ڈیوریشن آف میرج. یہ باقاعدہ ایک ریسرچ ہوئی ہے, ایموری یونیورسٹی ہے اٹلانٹا میں جارجیا میں, جس نے اس ریسرچ کو کنڈکٹ کیا ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں عرفی اعتبار سے میں یہ بیان کر دوں کہ معاشرے کے اندر کچھ نا جھوٹی قسم کی طبقاتی برابری کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. مثلا بہت کمزور طبقہ ہے لیکن جب اس کی بھی شادیاں دیکھیں تو قرضے ورضے لے کے اور بہت ایکسپینسز اس کے اوپر خرچ کر کے ایسی زبردست شادی ہو رہی ہوتی ہے ان کی, جیسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت بڑے امیر و کبیر افراد کی, یعنی اس میں ان کی برابری کرنے کی کوشش کی جاتی. یہ ایسے ہی ضمناً بیچ میں بات آ گئی. تو وہاں پر وہ ایک ریسرچ کنڈکٹ ہوئی ہے کہ یہ شادی میں جتنے اخراجات ہوتے ہیں اس کا ڈیوریشن آف میرج سے کیا ریلیشن شپ ہے. تو یہ نوٹ کیا گیا کہ جتنے شادی میں اخراجات بڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی طلاق ہونے کی شرح بڑھتی جائے گی. یہ بڑی عجیب و غریب ایک بات ہے, کیونکہ دیکھیے میرج انڈسٹری جو ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہاں پر بھی اربوں روپے جو ہے نا شادیوں پر ویسے خرچ ہو جاتے ہیں. اور ابھی میں ظاہر ہے بہت ایلیٹ کلاس کی شادیوں کی بات نہیں کر رہا, جو بالکل مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس جو گھرانے ہیں ان کی شادیاں بھی 20-20 لاکھ اس تک عمومی ایک اخراجات کے لحاظ سے پہنچ گئی, اگر ساری رسومات اور سب چیزیں اگر ملا لی جائیں کم سے کم, ورنہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ جتنی بھی جیسے جیسے ایکسپینسز بڑھتے جا رہے ہیں اتنا ہی ڈائیورس ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ خود میں نے بتا رہا ہوں کہ جیسے کہ $50 بلین کا سالانہ اخراجات, یعنی سمجھیں ایک بجٹ ہے امریکہ میں شادیوں کا, اور 50% ڈائیورس ریٹ ہے, 50%. اچھا, حیرت انگیز طور پر یعنی انڈیا ہے اس کا 1% ہے صرف ڈائیورس ریٹ, اور شاید پوری دنیا میں سب سے کم میں شمار ہوتا ہے, اس سے بھی کم سری لنکا کا ہے 0.75%. ورنہ جو ہے یعنی 50% امریکہ کے اندر ڈائیورس ریٹ ہے, جس میں $50 بلین کی جو میرج انڈسٹری جو ہے ویڈنگ کے اوپر جو بھی اخراجات ہوتے ہیں. اور خود پاکستان کے اندر, بلکہ میں اوور آل تو اس لحاظ سے بات نہیں کروں, شیعہ کمیونٹی پاکستان کے اندر جو بہت اسٹرانگ ہے, ان کا صرف کراچی کے اندر نوٹ کیا گیا, ان کا بھی 50% ڈائیورس ریٹ ہے. شیعہ کمیونٹی یعنی شیعہ کمیونٹی کا ایک حصہ, پوری شیعہ کمیونٹی نہیں بلکہ مختلف جو اور اس طرح کے جو چیزیں پائی جاتی ہیں شیعوں کے اندر ہی مختلف, اب میں کھل کے ظاہر نام نہیں لے سکتا, بہرحال ان کا 50% ہے. تو یہ کیا ہے, یہ نا اپنے آپ کو ایک جھوٹی اس طور پر اپنے حیثیت کو بڑھانے کے اعتبار سے, تو ہم کف کے معنی کے بہت زیادہ ڈفرینس اس کا اگر آ رہا ہے اور باپ منع کر رہا ہے کہ بھئی تم کہاں موچی نائی قصائی, اتنے پست طبقے جبکہ تم اس سے تعلق رکھتی ہو, تو وہ یہاں پر اپنے اس اختیار کو استعمال کر کے اس کو منع کر سکتا ہے. اور یہی وجہ سے میں نے تھوڑا سا ابھی میں زیادہ غور نہیں کر سکا اس پہ کہ بھئی زیادہ اخراجات ہونے سے طلاق زیادہ کے امکانات کیوں جو ہے وہ ہو رہے ہیں. تو جناب یعنی مجھے ایک ہی یہ مسئلہ سمجھ میں آیا اس لحاظ سے کہ بہرحال اسراف جو اس میں ہوتا ہے, اسراف خود ایک گناہ ہے, بلکہ گناہ کبیرہ میں سے جس قدر اسراف اس کے اندر ہو رہے ہیں تو ان کی ایک بے برکتی اس کے اندر ہوتی ہے.
گناہ کے اندر خود ایک بے برکتی کا باعث ہے کہ طلاقوں تک بات پہنچ رہی ہے، جبکہ وہ لوگ اتنی اپنا محبت کا اظہار پیسہ خرچ کر کے کر رہے ہیں تو ان کو تو زیادہ دوام ہونا چاہیے تھا، ان میں تو ڈائیورس ہونی نہیں چاہیے تھی. یعنی جس قدر کم اخراجات ہوں گے اسی قدر طلاق ہونے کا ریشو کم ہوگا. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایسے نکاح کو بہت بہترین نکاح کہا گیا ہے اور بابرکت نکاح کہا گیا ہے کہ جس میں خرچہ جس کا کم سے کم ہو. یعنی شادی کے 3 نقطے نکال دیے جائیں. سادی یعنی بہت سادہ طور پر ہو، اس کے اندر زیادہ دوام اس سلسلے میں ہوتا ہے. تو یہ بیچ میں اس لحاظ سے بات آ گئی کہ لوگ ہم کف ہونے کے لیے بعض اوقات قرضے لے کر اور اپنی شادیوں کے اندر جو وہ اپنے جھوٹی وہ دکھاتے ہیں مالیات، تو اس کا بھی ایک ذکر ہو جائے. اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمسری اور برابری کے اعتبار سے دیکھیں تو تاریخ اسلام کے اندر ایک واقعہ زلفہ اور جویبر کا ایک گزرا ہے، خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو کہ فروع کافی میں ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام نے نقل کیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور ابو حمزہ صومالی اس کے راوی. وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جویبر نام کا ایک شخص تھا جو پست طاقت تھا، نیگرو تھا، یعنی بہت کالا تھا، بے انتہا بدصورت تھا، انتہائی مفلوک الحال تھا. اور پیغمبر اسلام نے اس سے کہا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ مجھے کون رشتہ دے گا، آپ میری حالات اور وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اس پہ شہید مطہری نے پورا اس واقعے کو تفصیل سے بھی لکھا اور تفصیل سے فروع کافی کے اندر بھی. تو پیغمبر نے کہا ایسا کرو تم زلفہ کے لیے رشتہ لے کر جاؤ. تو زلفہ مدینے کی بہت ہی اشرافیہ، ایک بہت بڑے سردار کی انتہائی خوبصورت اور حسین جمیل خاتون تھی. اب یہ رشتہ لے کے جب وہاں پر گیا تو باپ حیران ہوا، کیوں آئے ہو؟ کہا کہ پیغمبر اسلام نے بھیجا اور کہا کہ آپ کی بیٹی کے رشتے کا میں خواستگار ہوں. تو حیران ہوا باپ، کہا کہ یعنی بہرحال پیغمبر اسلام نے بھیجا تھا. تو زلفہ، اچھا اب دیکھا جائے تو یہ تو آپس میں کوئی ہم پلہ بھی نہیں. باپ نے منع کر دیا، کہا کہ میں پیغمبر اسلام سے خود آ کر معذرت کر لوں گا، تم چلے جاؤ، تم سے یعنی شادی نہیں ہو سکتی. لڑکی پیچھے سے یہ باتیں سن رہی تھی اور کہا کہ پیغمبر اسلام نے رشتہ دے کر بھیجا ہے، آپ کا یہ انکار کہیں کفر کا موجب نہ بن جائے، آپ فوراً اس رشتے کو ہاں کیجیے. اور بہرحال وہ پھر اس کے بعد، یعنی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا آج، لیکن بہرحال اس لحاظ سے دیکھا جائے اگر ہم کف کے یعنی معاشرتی اعتبار سے کف نہیں تھا. اچھا، بہت ساری چیزیں دیکھیے ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ اس قسم کی چیزیں جب سنتے ہیں تو وہ اس طرح کی شادیاں مثلا دیکھتے ہیں کہ بہت سے جذبات میں آ کر مثلا کوئی خاتون ہے وہ کہیں گے جناب میں اس نابینا سے شادی کر رہی ہوں. یہ نہیں کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی، اور خدا ان کی بھی جو بھی اس لحاظ سے افراد ہوں ان کی بھی شادیاں کروائے، ان کے مسائل کو بھی حل کرے. لیکن بہرحال یہ کہ یہ کیا ہے کہ یہ ان افراد ہی کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ جو ایمانی اور تقوی کے اعتبار سے اس قدر طاقتور ہوں کہ وہ ان چیزوں کے آفٹر ایفیکٹس کو برداشت کر سکیں. جیسے زلفہ ایمانی اعتبار سے اس قدر طاقتور تھی، اس نے کہا جب پیغمبر اسلام نے کہہ دیا تو آپ کو نہ کرنے کا حق ہی نہیں، آپ اس رشتے کو قبول کیجئے، چاہے وہ ہر لحاظ سے پست ترین معاشرتی اعتبار سے جویبر جو تھے وہ پست ترین تھے. اور پھر اس کے بعد کبھی تفصیلات ہیں ان کی شادی کے حوالے سے. تو بہرحال یہ کہ یہ ان افراد میں ہی مناسب ہے زیادہ. عام طور پر فلموں علموں کے اندر تو اس قسم کی شادیاں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں کہ جو کہ اس معاشرتی اعتبار سے ہم کف نہیں ہوتے. بعض اوقات اس وقت جذبات میں اور انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور کلاس فیلو ہوتے اور بہت زیادہ طبقاتی فرق ہے، جو بعد میں یہ جب یہ نشہ اور بھوت اتر جاتا ہے ان کے اوپر سے جذباتیت کا، تو اس کے بعد پھر ریالٹیز آتی ہیں اور وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ اس کو برداشت کر سکیں اور طلاقوں تک نوبت پہنچتی. تو اسلام نے جو ہم کف ہونے کا معاشرتی اعتبار سے بھی چیزیں رکھی، ان کا خیال کرنا چاہیے. البتہ معمولی سا فرق ہو تو اس میں فرق نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ مارکڈ ایک ڈفرنس اگر ان کے اندر ہو تو پھر ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اچھا اب دیکھیے لڑکیاں بھی ہیں، عام طور پر کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، یعنی کتنی جناب میں آپ حیران ہوں گی کہ اس قسم کے بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ جناب یہ لڑکی ہماری فلاں بڑی یونیورسٹی سے اس نے پڑھا ہوا ہے،
اب اس کے ہم پلہ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا لڑکا ہی ہونا چاہیے، اور اس سے اگر ذرا کمتر ہے وہ تو اس کو بھی رشتہ منع کر دیا انہوں نے، یہاں تک کہ اس لڑکی کی عمر بھی نکل گئی. وہ لڑکیاں اسی طریقے سے بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو جاتی ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے اچھا لڑکیاں بھی اس میں کہ جناب ابھی میں پڑھ رہی ہوں، ابھی میں اپنا کیریئر بناؤں گی، ابھی میں جاب کر لوں، اور وہ بھی اس میں تاخیر کرتی ہیں، لیکن زیادہ تاخیر گھر والوں کی طرف سے بھی اس لحاظ سے ہو جاتی ہے. کہا جاتا ہے نا کہ 20 سال کی عمر کی لڑکی ہوتی ہے اور رشتہ آتا ہے تو پوچھتی ہے کہ لڑکا کیسا ہے، اور جب 30 سال کی ہو جاتی ہے تو پوچھتی ہے کہ لڑکا کیا کرتا ہے، اور جب وہ 40 سال کی ہوتی ہے تو کہتی ہے کہاں ہے. تو یہ بہرحال بہت سی چیزیں لطیفے کے طور پر بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ پروردگار عالم کے جو لوگ اس مشکلات کا شکار ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان خاندانوں میں کس قدر پریشانی ہے، ان سب کی مشکلات کو اللہ حل فرمائے. لیکن کیا ہے کہ یہ اس طرح سے اپنی جو ذاتی غلطیاں کر کے، اور کہ ہم کف کے معنی کہ جناب جس نے اگر پی ایچ ڈی کیا ہے تو لڑکا بھی پی ایچ ڈی ہونا چاہیے، اس نے ایم بی اے فلاں یونیورسٹی سے کیا وہ لڑکا بھی اسی کے ہم پلہ یونیورسٹی کا ایم بی اے ہونا چاہیے. ان چیزوں کو اسلام جو ہے نا وہ کاؤنٹ نہیں کرتا ہے، اور یہ غلط طریقہ کار ہے، اس کو ہم کف والے مسئلے کو غلط سمجھا گیا ہے. اچھا اب سیدانی اور غیر سید والی شادی کا بھی اب دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے مراجع ہمارے ہیں کہ جیسے آیت اللہ سید محمد رضا گل پائگانی، ان کے داماد آیت اللہ شیخ لطف اللہ صافی گل پائگانی، ان کا سفید امامہ ہے، غیر سید، اور آیت اللہ سید محمد رضا گل پائگانی وہ سید تھے. اس لحاظ سے آیت اللہ خوئی، ان کے ایک داماد تھے جعفر غروی نائنی، وہ غیر سید تھے، اور خود آیت اللہ خوئی سید. اور امام خمینی، ان کے 3 داماد تھے، یہ آیت اللہ شہاب الدین اشراقی ان کے ایک داماد، امام خمینی کالے امامے والے، اور شہاب الدین اشراقی جو ان کے داماد یہ سفید امامے والے جو ان کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ آیت اللہ خمینی کے 3 داماد، اور تینوں یہ غیر سید تھے، محمود بروجردی اور شہاب الدین اشراقی اور حسن عرابی، یہ تینوں آیت اللہ خمینی کے داماد تھے، اور یہ تینوں غیر سید. تو اتنے بڑے بڑے علماء نے اس بات کا وہ نہیں کیا. آیت اللہ شیخ فاضل لنکرانی یہ خود غیر سید تھے، لیکن ان کی ماں سیدانی تھی، والد غیر سید تھے. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں. اچھا بہت سے لوگ اس پہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ لڑکا کیا کرتا ہے جناب، یعنی وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جاب ہونی چاہیے اس کی. یہاں تک بھی بہت سے لوگوں کے اندر ہے کہ گورنمنٹ جاب اگر نہیں ہے، وہ بیچارہ پرائیویٹ کہیں کر رہا ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہم کو، یعنی اس کے پاس سٹرونگ وہ نہیں ہے. بلکہ ایک لطیفہ بھی کہیں مشہور تھا کہ بل گیٹس کی بیوی نے اس وجہ سے اس سے طلاق لے لی کہ گورنمنٹ جاب نہیں تھی بل گیٹس کے پاس کوئی. خیر تو بہرحال گورنمنٹ یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کوف ہونے کے اعتبار سے. اچھا ایک بہت ہی اہم مسئلہ، بہت اہم مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کف جو ہے یہ عقد دائمی میں کا مسئلہ ہے، یہ عقد متع میں نہیں چلتا ہے. یعنی عقد غیر دائمی جو ہوتے ہیں، عقد دائمی کیا ہے؟ یعنی جو عام طور پر نکاح ہوتا ہے دائمی نکاح، یعنی اس میں یہ والا مسئلہ آتا ہے کف والا مسئلہ. یعنی لڑکی اس وقت تک اگر اس کے پاس کوئی ہم کف رشتہ موجود ہے اور باپ منع کر رہا ہو، اور ہر لحاظ سے وہ لڑکا لڑکی کا ہم پلہ ہو، لڑکی کو شادی کی ضرورت ہو، باپ کوئی متبادل رشتہ بھی پیش نہ کر رہا ہو، اب اس لڑکی کے لیے باپ کی اجازت ساقط ہو رہی. لیکن لڑکی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں فلاں شخص سے عقد غیر دائمی کرنا چاہتی ہوں اور لڑکا ہر لحاظ سے میرا ہم پلہ ہے لیکن باپ منع کر رہا ہے تو میں جس سے عقد غیر دائمی کر لوں، یعنی جس کو متع کہا جاتا ہے. نہیں، یہ والا مسئلہ اس میں نہیں چلتا ہے، نہیں کر سکتی باپ کی اجازت کے بغیر. تو یہ مسئلہ کف جو ہے یہ عقد دائمی کا مسئلہ ہے کہ جب باپ کی اجازت ساقط ہو رہی ہے، اگر لڑکی ہم کف رشتہ لے کر آ رہی، یعنی جو اس کی بالکل برابری کا ہے، عقیدے کے لحاظ سے برابری کا، معاشرتی اعتبار سے یعنی اخلاقی اور شرعن اور عرفن وہ اس کا ہم پلہ ہے، اور باپ منع کرو تو بھی اجازت ساقط ہوتی. لیکن یہ عقد غیر دائمی میں نہیں ہے. اس میں لوگ کنفیوژن کا شکار ہو کر اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں کہ دیکھیے لکھا تو تھا یہ عقد کا مسئلہ، لیکن یہ عقد دائمی کا مسئلہ ہے، یہ عقد غیر دائمی کا نہیں ہے. اس میں اجازت لینا ہی ہے، آگے چل کر اس کی تفصیل آتی ہے. اچھا دوسری مسلمان فقہوں میں شادیاں اور مسئلہ ولایت، وہ ہم پچھلی دفعہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ جن جن فقہوں کے اندر اس بات کی اجازت ہے اس میں ان سے شادیاں کی جا سکتی ہیں. یعنی یہ مسئلہ دیگر وہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ فقہ حنفی کے علاوہ باقی تینوں فقہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہماری لڑکی کے لیے باپ کی اجازت ضروری ہے.
سوائے فقہ حنفی کے کہ اس کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ بغیر باپ کی اجازت کے بھی شادی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب کیا شیعہ لڑکا غیر شیعہ مسلمان لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں۔ ابھی ہم اس کی شاخیں کرتے جا رہے ہیں۔ شیعہ لڑکا غیر شیعہ مسلمان لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ اچھا، البتہ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خدا نخواستہ کسی تعصبات کی وجہ سے نہیں ہیں، تعصبات کی وجہ سے، یعنی عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ بھائی اس وقت تو ابھی ہم آگے چل کے اس کا بھی ذکر کریں گے، خیر، کہ جہاں زیادہ یہ والا مسئلہ پیش آتا ہے کہ کیا شیعہ لڑکی غیر شیعہ مسلمان لڑکے سے شادی کر سکتی ہے، تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر اعتقادی گمراہی یا گمراہی کا اگر امکان نہیں ہے تو شادی ہو سکتی ہے، یعنی باپ کی اجازت ہو، یہ تو خیر ہے ہی ضروری ہو، چاہے وہ شیعہ ہو یا غیر شیعہ ہو، باپ کی اجازت کے علاوہ بھی یعنی اس کی گمراہی کا امکان نہ ہو۔ عام طور پہ لڑکیاں ظاہر ہے جاتی ہیں پورے ایک اکیلی ہوتی ہیں اور پوری ایک فیملی کے اندر جاتی ہیں، تو ان کا انفلوئنس ان کے اوپر زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ بھی جو اس سے پہلے ظاہر ہے یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے ان کی، شیعہ لڑکی کی غیر شیعہ سے، اور یہ شادی چلیں والدین کی رضامندی سے ہو بھی گئی، تب بھی گمراہی کا ایک امکان رہتا ہے، بعد میں وہ روکتا ہے اس کو، اور اس وقت تک تو بہت یقین دہانیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہمارا اتنا پرانا ایکسپیرینس ہے اس سلسلے میں جو ہمارے مدرسے کے پاس سوالات آتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اپنی آنکھیں بدل لیتا ہے لڑکا، اور وہ اب اس کو دینی رسومات میں جانے نہیں دیتا، نماز روزے میں مشکلات کھڑی ہوتی ہیں، اولادوں کی تربیت کے حوالے سے مسائل کھڑے ہو جاتی ہیں، اب زندگی کی اصل ریئلٹیز سامنے آتی ہیں۔ یعنی اسے کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکا جو اس سے پہلے گال کے تل پر سمرقند و بخارا قربان کرنے کو تیار تھا، اب آلو بخارا قربان کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتا، یعنی حقیقتاً یہ والے ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ تو کیا شیعہ لڑکی غیر شیعہ مسلمان لڑکے سے شادی کر سکتی ہے؟ نہیں، اچھا، کنواری لڑکی کی بات ہو رہی ہے، کنواری شیعہ لڑکی غیر شیعہ مسلمان لڑکے سے، تو اگر گمراہی کا امکان نہیں ہے اور باپ کی اجازت ہے تو ہو تو سکتی ہے، لیکن یعنی مشورہ یہ ہے، اور یہ مشورہ کسی تعصب کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم جیسے پاکستانی ماحول اور اس کے اندر رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس طرح سے مسلمانوں میں آپس میں شادیاں ضروری بھی ہیں کہ ریلیجس ایک ہارمونی ایک لحاظ سے وہ ہونی چاہیے، لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ دونوں بڑے اسٹرانگ ہوں، یعنی یہ جو خاص طور پہ لڑکی بہت اسٹرانگ ہو اور اپنا مذہب اور وہ اور اپنی اولاد وغیرہ کو وہ قربان اس لحاظ سے نہ کرے۔ جی یہی وجہ ہے کہ سب علماء نے اس کی اجازت تو دی اس شرط کے ساتھ، البتہ امام خمینی جیسا جو اتحاد بین المسلمین کا کتنا داعی تھا، وہ بھی کنواری لڑکی کے لیے غیر شیعہ مسلمان لڑکے سے شادی کو مکروہ سمجھتے تھے، اور کچھ نہ کچھ اس کے اندر ظاہر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ ذرا جلدی ان کے اثر میں آ سکتی ہے، بہت کم ایسی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ جو کہ اس لحاظ سے ان کا اس چیزوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو بہرحال اس میں مشورہ یہی ہے کہ بعد کی زندگیاں ہم نے اتنی 80-90% خراب دیکھی ہیں، سوائے چند ایک معدود چند فیصدوں کے جن کی شادیاں کامیاب ہوتی ہیں، لیکن یہ شادیاں بہت مشکلات کا شکار ہوتی ہیں۔ تو یہ کلچرل اور یہ ریلیجس اس طرح کے جو ایشوز اس کے اندر آتے ہیں، تو بہرحال اس میں ذرا دیکھنا چاہیے کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہیں۔ تو شیعہ لڑکی غیر شیعہ مسلمان لڑکے سے شادی کر سکتی ہے اگر گمراہی کا امکان نہ ہو، کچھ علماء نے مکروہ بھی قرار دیا ہے، اور آیت اللہ حافظ شیخ بشیر نجفی نے تو یہاں تک اس سلسلے میں بات کہی ہے کہ ان سے بھی یہ بات پوچھی گئی ہے کہ کیا ایک سید لڑکی کی شادی سنی لڑکے سے ہو سکتی ہے؟ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور لڑکے والے راضی ہیں کہ لڑکی کل کو اپنی فقہ کے مطابق ہی عمل کرے گی، اب آپ کیا فرماتے ہیں، شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو جواب دیا ہے کہ اگر وہ ناسبی نہ ہو، یعنی کسی معصوم سے نفرت کا اظہار نہ کرتا ہو لڑکا، اور وہ سنی لڑکی یا لڑکا ہونے والی اولاد کو شیعہ تربیت دے اور مجلس و ماتم میں شرکت کرنے اور شیعہ طریقے سے عبادت کرنے سے منع نہ کرے، وہ چیزیں جو سنی مذہب میں حلال اور شیعہ مذہب میں حرام ہیں، مثلا یہ بغیر چھلکے کی مچھلی وغیرہ، ان کو کھانے پینے کے لیے مجبور نہ کرے، تب کر سکتے ہیں، یعنی وہ اسے عبادات کے لیے مجبور نہیں کرے اور اس کو دینی رسومات میں شرکت سے منع نہ کرے، اور اس کو ایسی چیزیں کھانے پینے کو مجبور نہ کرے جو ہماری فقہ میں، یعنی اپنی فقہ کے مطابق اس کو چلنے دے، تب تو یہ شادی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ اس کے اندر کافی سارے مسئلے مسائل اور مشکلات آ جاتی ہیں۔ کافر لڑکی اگر مسلمان ہو جائے تو کیا کافر باپ سے اجازت لینا ہوگی اسے؟ مثلا کوئی قادیانی لڑکی ہے، وہ مسلمان ہو گئی، یا مثلا وہ شیعہ ہو گئی،
اور تو کیا وہ کافر باپ سے اسے اجازت لینا ہوگی؟ تو اس میں ایک بات یاد رکھ لیں، مسلمان کے اوپر کسی کافر کی کوئی ولایت نہیں ہوتی. یعنی اگر وہ لڑکی کو کہ اب مسلمان ہو گئی ہے تو اس کے اوپر اب آپ نے کافر باپ کی ولایت ختم ہو گئی، اب یہ باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتی ہے. تو کافرہ لڑکی اگر مسلمان ہو جائے تو مسلمان کے اوپر کوئی کافر ولایت نہیں رکھتا، چاہے وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو. تو اس لحاظ سے یہ مسئلہ یہاں پر نہیں آتا ہے. اچھا، اگر باپ کافر ہو تو کیا وہ حق ولایت رکھتا ہے؟ یہ تو ابھی اس کا مسئلہ تو آ گیا کہ وہ نہیں رکھتا. اچھا، غیر اہل کتاب کافرہ سے عقد دائمی کا مسئلہ کیا ہے؟ اچھا، وہ تو مسئلہ ہم شروع میں بیان کر چکے کہ لڑکیوں کے اعتبار سے تو اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کا کوئی فرق ہی نہیں ہے. کافر سے کسی، چاہے وہ اہل کتاب ہی کافر کیوں نہ ہو، کوئی لڑکی شادی نہیں کر سکتی. لیکن غیر اہل کتاب کافرہ سے، غیر اہل کتاب کافرہ کون سے ہو سکتی ہے؟ مثلا ہندو ہے، سکھ ہے، بدھسٹ ہے، یا لا مذہب ہے، یا وہ جین مت اور کنفیوشس اور پتہ نہیں کون کون سے جو اور ماننے والے ہیں اس طرح کے. تو غیر اہل کتاب کافرہ سے عقد دائمی کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو غیر اہل کتاب کافرہ سے عقد دائمی آقا سیستانی اور رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ان سے نہیں، ابھی تو غیر اہل کتاب کافرہ سے تو سب منع کرتے ہیں. غیر اہل کتاب کافرہ سے سب لوگ، تمام علماء منع کرتے ہیں کہ اس سے شادی نہیں ہو سکتی، عقد دائمی نہیں ہو سکتا اس سے، اور نہ ہی اس سے عقد انقطاعی ہو سکتا ہے. غیر اہل کتاب ہے کیونکہ یہ. اچھا، اہل کتاب کافرہ سے عقد دائمی کا کیا مسئلہ ہے؟ اس میں رہبر معظم اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ اس سے عقد دائمی نہ کیا جائے، دائمی عقد نہ کیا جائے. اور البتہ مرحوم آیت اللہ کوئی فرماتے تھے کہ جائز ہے، یعنی اہل کتاب کافرہ سے عقد دائمی بھی ان کے فتوے میں ہو سکتا ہے، لیکن آقا سیستانی اور رہبر جو ہیں وہ احتیاط واجب لگا کے منع فرماتے ہیں. اچھا، اہل کتاب کافرہ سے عقد انقطاعی کا کیا مسئلہ ہے؟ یعنی عارضی عقد کرنا. تو اہل کتاب کافرہ سے تمام علماء اجازت دیتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان شیعہ مرد جو ہے وہ اہل کتاب کافرہ سے عقد غیر دائمی کر سکتا ہے. عقد دائمی کرنے میں احتیاط واجب تھی، لیکن عقد غیر دائمی کر سکتا ہے. اچھا، باقرہ جو کافرہ اہل کتاب لڑکی ہے، یعنی کافرہ اہل کتاب باقرہ لڑکی سے عقد غیر دائمی کرنا ہو تو کیا اس کے باپ سے اجازت ضروری ہے؟ جب ہم نے کہا کہ جب اس سے عقد غیر دائمی ہو سکتا ہے تو لڑکی ابھی تک یہودی، عیسائی یا پارسی ہے، تو اس سے کیا عقد غیر دائمی اگر کرنا ہو اور اس کا باپ بھی، اچھا ہم نے کہا تھا مسلمان کے اوپر کوئی کافر ولایت نہیں رکھتا، تو اب تو جس سے عقد کرنے جا رہے ہیں خود ہی غیر مسلم ہے، یہ مسلمان تو نہیں ہے، یہ تو عیسائی ہے، یہودی ہے لڑکی، اور کوئی مسلمان اس سے عقد غیر دائمی کرنا چاہ رہا ہے اور وہ باقرہ ہے، تو کیا اس کے باپ کی اجازت لینا ہوگی؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ جی ہاں، اس کے باپ کی اجازت لینا ہوگی. خود رہبر بھی یہی فرماتے ہیں. یعنی کافر باپ سے بھی اجازت، سوائے اس کے کہ وہ اس نے کلن اپنا اختیار اس کے شادی کے معاملے میں ختم کر دیا ہو. وہ ابھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے. عام طور پہ ویسے ہوتا یہی ہے کہ وہ جو کافر اس یہودی، عیسائی اور یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنا اختیار ان کے اوپر سے ان کا ختم ہوتا ہے. لیکن ویسے یہ ہے کہ اگر لڑکی بھی کافر ہے، اہل کتاب ہے، تو اس کے کافر باپ کی اجازت آقا سیستانی فرماتے ہیں اور رہبر بھی فرماتے ہیں کہ یہ لینی ہوگی اس سے اجازت. اچھا، کافر باپ سے کس صورت میں مسلمان لڑکی کے لیے نہیں، یہ اہل کتاب لڑکی کے لیے اجازت لینا ضروری نہیں ہے. مسلمان لڑکی پہ تو آپ نے پہلے ہی سن لیا کہ ویسی اجازت نہیں ہے کیونکہ کافر ہے باپ. کافر باپ سے اہل کتاب لڑکی کے لیے اجازت لینا ایک صورت میں جبکہ وہ باپ خود ہی اس نے اپنے تمام اس کے حوالے کر دیں کہ بھئی اپنے یہ شادی وادی کے معاملات بھی خود ہی دیکھو، یعنی اس نے اپنا اختیار اس پر سے ختم کر دیا ہو مستقل طور پر، جیسے کہ عام طور پر ہوتا بھی ہے ایسا ان کے معاشروں میں، تو پھر یہ اجازت لینا اس کے باپ سے اس صورت میں ضروری نہیں ہوگا. اچھا، ایک مسئلہ ایک اور بھی آتا ہے کہ مسلمان بیوی کے ہوتے ہوئے کافرہ سے عقد کا مسئلہ. اچھا، اگر مسلمان بیوی ہے اور عقد
غیر دائمی کرنا ہے. ویسے مختلف لوگ مختلف ممالک کے اندر ہوتے ہیں, بیوی یہاں پر ہے اور ان کی جاب کی وجہ سے نہیں وہ اس کو وہاں لے جا سکتے اور وہ کوئی غیر دائمی عقد کرنا چاہتے ہیں کسی یہودی یا عیسائی وغیرہ سے, تو اگر کسی کی مسلمان بیوی موجود ہے تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اپنی مسلمان بیوی کی اجازت سے کر سکتا ہے. اگر مسلمان بیوی کی اجازت نہیں ہے اس کافرہ سے عقد کرنے پر تو پھر یہ نہیں کر سکتا. البتہ اس میں بھی ہے کہ آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع ہوتا ہے, وہ بھی احتیاط واجب کہتے ہیں, لیکن ان کے بعد آیت اللہ شبیری زنجانی اور آیت اللہ اسحاق فیاض اس کی اجازت دیتے ہیں. تو ایسے افراد ان کی طرف رجوع کر کے اس مسئلے میں جو ہے وہ ان کا حل نکلتا ہے. لیکن اگر مسلمان ہی کسی اور عورت سے شادی کرنا چاہ رہے ہوں یا عقد غیر دائمی کرنا چاہ رہے ہوں تو پھر مسلمان بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے. یعنی یہ مسئلہ کب ہوتا ہے اجازت کا, کہ جب وہ اہل کتاب عورت ہو اور وہ یعنی غیر مسلم ہو, یعنی غیر اہل کتاب بھی غیر مسلم ہے, تو اس کے لیے اور وہ مسلمان بیوی پہلے سے رکھتا ہے چاہے وہ اپنے وطن میں ہی کیوں نہ ہو, تو فرماتے ہیں آیت اللہ سیستانی کہ احتیاط واجب ہے کہ ان سے اجازت لے. تو اجازت ظاہر احتیاط واجب میں رجوع کرے گا وحید خراسانی کی طرف, وہ بھی احتیاط واجب لگا کے منع کرتے ہیں, تو شبیری زنجانی اور آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف رجوع کر کے اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. تو مسلمان بیوی کے ہوتے ہوئے کافرہ سے عقد کا مسئلہ یہ ایک آتا ہے اس میں. اچھا, اس کے اندر وہ بھی آتے ہیں عام طور پر بوہری اور آغاخانیوں کے ساتھ عقد کا مسئلہ, بوہری اور آغاخانی. اچھا, ابھی میں اس لحاظ سے بتا دوں کہ سارے مراجع انہوں نے اس کی اس طور پر اسی شرط کے ساتھ اجازت دی ہے کہ اگر گمراہی کا امکان نہ ہو تو ان سے شادی کی اجازت ہے, اور آغاخانی سے بھی اجازت ہے اور بوہری سے بھی اجازت ہے. اور یا تصویر میں بھی آغا خان کا بیٹا ہے جن کا اس کا عقد جو ہے ایک شیعہ عالم دین جو ہے پڑھا رہے ہیں, اور وہ بھی ایک دفعہ میں نے شاید ذکر کیا تھا اس بات کا کہ حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد, ان کی جب ظہور ہوگا تو کس طریقے سے یہودیوں کا بھی ذکر ہے, عیسائیوں کا بھی ذکر ہے, تو لگتا ایسا ہے کہ اس سے پہلے جو اور اس قسم کے جو باطل ادیان باطل مذاہب موجود ہیں, یعنی جو مسلمان بھی ہیں, لیکن یہ کہ ان کا کوئی بھی ذکر امام زمانے کے ظہور کے سلسلے میں کہیں نہیں ملتا. تو علماء نے اس کا امکان ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کہیں پہلے ہی یہ ختم ہو چکے ہوں, اور یا یہ کہ شیعہ مذہب جو ہے قبول کر چکے ہوں. تو اس کے کچھ آثار اس لحاظ سے نظر آ رہے ہیں کہ بجائے کہ کوئی اور نکاح پڑھا تھا جو ہے وہ شیعہ عالم دین سے بہرحال نکاح جو ہے وہ پڑھوایا گیا. تو بہرحال یہ کہ ان کا بھی ایک مسئلہ اس کے اندر آتا ہے کہ صرف گمراہی کا اگر امکان نہیں ہے تو یہ شادی جائز ہے, اور اگر گمراہی کا امکان ہے تو یہی مسئلہ بوہریوں کے سلسلے میں بھی آتا ہے. لیکن ان کو مسلمان بھی سمجھا گیا ہے اور پاک بھی سمجھا گیا ہے. آغا خانیوں کے سلسلے میں البتہ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ کیونکہ یہ باطنیہ فرقہ کہلاتے ہیں, اپنے عقائد عام طور پر چھپا کر رکھتے ہیں, کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ان کے صحیح طور پر کیا ہیں عقائد. اگر کوئی کھلم کھلا علی اعلان کفریہ اپنے عقائد کا اظہار کرے تب اس پر کافر کا حکم لگے گا, لیکن عام طور پر ان کے واضح طور پر پتہ نہیں چلتے ہیں تو مسلمان ہونے کا ہی ان کے اوپر اطلاق ہوگا, اور کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ جو ہیں وہ بھی ان کے ہاتھ کی جائز ہیں. بوہریوں کا بھی مسئلہ ہے کہ مسلمان ان کو قرار دیا جاتا ہے, ان کے ہاں شادی بھی ممکن ہے بشرطے کہ عقائد کے لحاظ سے کسی گمراہی کا امکان نہ ہو. اچھا, غیر کماری لڑکی کے لیے ولی کی اجازت کا جو مسئلہ ہے, غیر کماری لڑکی, اچھا ایک ہوتی ہے کنواری اور دوسری کو کہا جاتا ہے سیبہ. سیبہ یعنی جو شرعی نکاح کے نتیجے میں کنواری نہ رہے, اس کو سیبہ کہا جاتا ہے, یعنی کنواری اور غیر کنواری. تو پہلے تو یہ بات بیان ہو جائے کہ جو سیبہ ہے اس کے اوپر ولی کی کوئی اجازت نہیں, یعنی جو شرعی نکاح کے نتیجے میں جو کنواری نہ رہے اس کے لیے ولی کی اجازت کا مسئلہ ساقط ہو جاتا ہے, پھر وہ آزاد ہے, اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے. اچھا, اذن ولی کے سلسلے میں باقرہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہا جا رہا ہے کنواری لڑکی کے لیے باپ کی اجازت فتوے کی بنا پر یا احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے, تو باقرہ سے کیا مراد ہے؟ اس کی کچھ جزیات ہیں.
اچھا اگر کسی لڑکی کا نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، تو اب اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ اس کو شادی شدہ سمجھا جائے گا یا غیر شادی شدہ یا کنواری سمجھا جائے گا؟ تو اس کا نکاح ہوا ہے، رخصتی سے مراد ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا اور بیوہ ہو جائے، اس کو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ بھی کنواری کے حکم میں، یعنی یہ جب کبھی اب بعد میں شادی کرے گی اس کے بعد تو اس کو باپ کی اجازت لینا پڑے گی، اسی تفصیل کے ساتھ کہ اپنے امور زندگی مستقل ہے تو پھر احتیاط واجب ہے کہ اجازت لے، اور امور زندگی باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے تو فتوے کی بنا پر اجازت لے۔ یعنی نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور بیوہ ہو گئی، اب تب بھی اجازت لینا ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر نے طلاق دے دی، شوہر مرا نہیں، شوہر نے طلاق دے دی اسے، تب بھی یہ باقرہ کے حکم میں ہوگی، اگرچہ اس کا نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر نے طلاق دے دی، یہ بھی باقرہ کے حکم میں ہے اور اس کو بھی باپ سے اجازت لینا ہوگی۔ وتی بالشبہ کے ذریعے جو ہے وہ کنواری نہ رہی ہے۔ وتی بالشبہ کہتے ہیں یعنی کوئی شخص یعنی اپنی بیوی سمجھتے ہوئے اس سے جو ہے وہ اس کے پاس چلا جائے اور تعلق قائم ہو جائے تو یہ وتی بالشبہ کہلاتی۔ آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ جیسے کہ عام طور پہ میں اپنے طور پہ کہوں، جیسے وہ پرانے زمانے کی کوئی فلمیں وغیرہ ہوتی تھیں کہ وہ ٹرین میں بیٹھ کے جا رہی ہے، دو بہنوں کی شادی ہو گئی اور وہ الگ الگ شوہروں کے پاس چلی گئیں، اور پھر وتی بالشبہ اس کو اس لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ تو آقا سیستانی فرماتے نہیں وتی بالشبہ بھی ہو جائے، یعنی غلط فہمی کے نتیجے میں بھی ازدواجی امور انجام پا جائیں تو اس سے بھی یہ باقرہ ہی سمجھی جائے گی، اور اس کے لیے جب کبھی آئندہ یہ شادی کرے گی تو اس کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہوگی۔ تو البتہ رہبر معظم کہتے ہیں وتی بالشبہ کے نتیجے میں بھی شادی شدہ ہی سمجھی جائے گی اور پھر آئندہ اجازت ضروری نہیں ہوگی۔ یہ مراجع کے ظاہر اختلافات ہیں آپس میں کچھ علمی۔ اچھا اگر ازدواجی تعلق قائم ہو لیکن کنوارپن پھر بھی زائل نہ ہو تو آغا سیستانی فرماتے ہیں اس صورت میں یہ شادی شدہ سمجھی جائے گی، یعنی ازدواجی تعلق قائم ہو گیا چاہے کنوارپن اس کا یعنی باقی رہا تب بھی یہ باقرہ سمجھی جائے گی، اور آئندہ کبھی یہ شادی کرے تو یہ اس کے لیے باپ کی اجازت ضروری ہوگی۔ اچھا اسی طریقے سے اگر جہالت کی وجہ سے کوئی غلط نکاح ہو گیا، اس کا جہالت کی وجہ سے غلط نکاح، اب کوئی بھی اس طرح کی چیز یعنی کہ مثلاً بیوی کی بھانجی سے اس کی اجازت کے بغیر، بیوی کی اجازت کے بغیر کسی شخص کا شادی کرنا جائز نہیں، اور بھانجی نے اس لحاظ سے بیوی کی بھانجی نے جو ہے اپنی سمجھیں خالہ کے جو شوہر ہے اس سے شادی کر، یعنی کوئی بھی ایسی وجہ جس سے اس کا نکاح غلط تھا، یعنی اجازت کے بغیر ہی نہیں ہو سکتا تھا، نکاح باطل بھی ہے، تو اگرچہ وہ نکاح ہوا ہے اور ازدواجی امور بھی انجام پا گئے تب بھی یہ نکاح، تب بھی یہ باقرہ سمجھی جائے گی، اور جو آئندہ کبھی یہ نکاح کرے گی تو ولی کی اجازت اس سلسلے میں بھی ضروری ہوگی، یعنی اگر جہالت کی وجہ سے کوئی غلط نکاح ہوا ہے۔ بہت سارے غلط نکاح کی اس طرح کی مثالیں جو ہیں وہ معاشرے میں ہیں۔ اگر کسی لڑکی پر کوئی ظلم و زیادتی ہو جائے، مثلا ریپ ہو جائے اس سے، تو کیا تب بھی اذن ولی ضروری ہوگا جب آئندہ وہ شادی کرے گی؟ تو اس سلسلے میں آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ جی ہاں، اس صورت میں بھی اس کے لیے اجازت ولی ضروری ہوگی، کیونکہ یہ شرعی نکاح کے نتیجے میں غیر کنواری نہیں رہی ہے، یعنی شرعی نکاح کے نتیجے میں اگر کنواری نہ رہے تب پھر جو ہے وہ ولی کی اجازت ساقط ہوتی ہے، لیکن یہاں پر تو اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے تو اذن ولی نکاح کے لیے اس صورت میں ساقط نہیں ہوگا اس کے اوپر سے۔ اچھا کسی ظلم یا فعل حرام کے نتیجے میں وہ اگر کنواری نہ رہے، یعنی خود اس سے ہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فعل حرام ہو گیا اور وہ کنواری نہ رہی، تب بھی آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ جو ہے باقرہ ہی سمجھی جائے گی اور اس کو باپ کی اجازت جو ہے وہ لینا ضروری رہے گی، یعنی خواہ اس کے اوپر ظلم ہو یا خود ہی اس نے کوئی گناہ کیا ہو۔ تو السیب بالزنا فہی بمنزلۃ البکر، یعنی اگر یہ زنا کے نتیجے میں جو ہے وہ کنواری نہ رہے تو یہ باقرہ کے حکم میں ہوگی اور نکاح کے لیے اس کو ولی کی اجازت بہرحال لینا ہوگی۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نابالغیت کے زمانے میں یا بلوغ کے زمانے میں جو ہے وہ
اس کی بکارات زائل ہو جائے، جیسے اچھل کود کے نتیجے میں، ورزش کے نتیجے میں کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی اس کی وجہ سے، تو کیا تب بھی ولی کی اجازت ضروری ہوگی؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، تب بھی ولی کی اجازت ضروری ہوگی۔ یا اسی طریقے سے کوئی آپریشن ہے یا نسوانی چیک اپ وغیرہ اس کا ہوا ہے، اس اوزار کے نتیجے میں اس کی بکارات زائل ہو گئی ہے، تب بھی آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کی کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہوگی۔ یہ دیکھیے سارے یہ چیزیں کیا ہیں، جزیات، تاکہ ایک ہی جگہ پر یہ سارے مسائل جمع ہو جائیں، اور جس کا جب مسئلہ لوگوں کو ہوتا ہے تو عام طور پر اس وقت وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، اور عام طور پر عمومی اردو کتابوں کے اندر یہ مسائل دستیاب بھی نہیں ہیں، تو ایک ہی جگہ پر جمع ہو جائیں تاکہ تمام جزیات کے ساتھ یہ چیز آ جائے سب کے سامنے۔ اچھا، جن کی شادی ہونے والی ہو، کیا وہ اذن ولی کے بغیر عقد انقطاعی کر سکتے ہیں؟ شادی ہونے والی، اب تو معلوم ہے کہ بھئی کچھ ہی عرصے بعد شادی ہو جائے گی ہماری، تو ہم ایسا کرتے ہیں عقد دائمی تو کچھ دن بعد ہوگا، تو عقد غیر دائمی کر لیا جائے۔ تو اس صورت میں بھی اذن ولی لازم ہوگا، چاہے ان افراد کی شادی عنقریب ہونے ہی والی ہو، تب بھی ان کے لیے ضروری ہے کہ باپ سے اجازت لیں۔ اچھا، فقط عقد محرمیت اگر پڑھنا ہو، کیا تب بھی اذن ولی جو ہے وہ ضروری ہوگا؟ عقد محرمیت، علماء فرماتے ہیں عقد محرمیت الگ سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی وہی ہے عقد غیر دائمی۔ مثلا اگر کوئی شخص پڑھنا چاہ رہا ہے، بھئی ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے، بس یہ کہ مثلا ہم صبح سے شام تک ایک ہی آفس کے اندر 10-10 12-12 گھنٹے ساتھ ہوتے ہیں، پردہ کی مخالفت ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس قسم کی بات چیت بھی آپس میں ہو جائے، تو ہم عقد محرمیت پڑھ لیتے ہیں آپس میں، تاکہ کم سے کم وہاں کوئی ہم سے ایسی حرام چیز نہ ہو جائے جو اسلام میں جس کی اجازت نہ ہو۔ تو فقط عقد محرمیت بھی اگر پڑھنا ہے، یعنی تب بھی وہ طریقہ کار تو وہی سارا ہوگا، اور اس میں بھی ولی کی اجازت لازم رہے گی، وہ اسی تفصیل کے ساتھ احتیاط واجب اور فتوے کا جو فرق آغا سیستانی نے بیان کیا۔ تو فقط عقد محرمیت پڑھنا ہو تو ہو، تب بھی ولی کی اجازت ضروری ہے۔ اچھا، بالغہ اور رشیدہ فقط فون پہ بات کرنے کے لیے بغیر باپ کی اجازت کے عقد دائمی کر سکتی؟ بھئی ہم یعنی وہ چاہ رہی ہے کہ بس فون پہ ہی تو بات چیت کرنی ہے، مثلا وہ شخص بھی کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے اور ان کی فون پہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، بات چیت ہو گئی، چیٹ پہ اس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے، تو اس سے چاہ رہے ہیں کہ فقط تاکہ ہم ذرا محرم ہو جائیں اور آسانی فریلی بات کر سکیں۔ تو جناب اس صورت میں بھی چاہے وہ بالغہ اور رشیدہ ہے، سمجھدار ہے، تب بھی عقد دائمی کے لیے بھی باپ کی اجازت ضروری ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، باپ نے رشتہ طے کر دیا، شادی میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے، تو بات چیت کے لیے عقد غیر دائمی بغیر اذن ولی کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب ابھی آپ نے پڑھ لیا تھا، سن لیا تھا کہ باپ نے اگرچہ رشتہ کر دیا ہے لیکن شادی میں اگر کچھ تاخیر ہے تو بات چیت کے لیے عقد غیر دائمی یہ پڑھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ عقد دائمی بھی بغیر باپ کی اجازت کے نہیں ہو سکتا، اور عقد غیر دائمی بھی باپ کی اجازت کے نہیں ہو سکتا، چاہے رشتہ طے ہی کیوں نہ ہو چکا ہو۔ بلکہ لوگ کہتے ہیں نا بھائی اب تو اس سے رشتہ طے ہو گیا ہے، منگنی ہو گئی ہے، کچھ دن بعد شادی ہونے والی ہے، تو اب تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، اور عام طور پر معاشرے میں رائج بھی ہے کہ وہ باہر گھومنے بھی جا رہے ہیں اور کھانے بھی جا رہے ہیں اور سب کچھ اس انداز سے۔ تو دیکھیے اس میں میرا ایک قول زرعی ہے کہ جو منگیتر ہے یہ ایک عام نامحرم سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ عام نامحرم سے پھر بھی یعنی اتنا خطرہ نہیں ہے برائی کے اعتبار سے، کیونکہ منگیتر ایک مکمل نامحرم ہے، بلکہ ایک نامحرم سے بھی، عام نامحرم سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ منگیتر کے ساتھ اس طرح سے گھومنا پھرنا اور فریلی باتیں کرنا اور فون اور چیٹ پہ، چاہے وہ 2-3 مہینے بعد شادی کیوں نہ ان کی ہونے والی ہو۔ تو فون پہ بھی اگر بات چیت ہے تو اسلام نے بہرحال اس کے اندر ریسٹرکشن لگائی ہے اور اس میں تقوی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اچھا، عقد غیر دائمی کے مسئلے میں بیماری اور حج کے مسئلے پر بھی بعض اوقات اس کے کچھ ایسی چیزیں ہمیشہ ہمارے دماغ میں ایک ہی چیز آتی ہے کہ بھئی وہ ازدواجی اور مختلف امور کی انجام دہی غالباً اس کے ذریعے، یا ایک نفسانی پہلو دماغ میں آتا ہے کہ عقد غیر دائمی، لیکن اس کی بعض اوقات کسی جگہ پر بالکل ایک جینین ریزن اس کی جو ہے موجود ہوتی ہے بعض اوقات، کہ مثلا کوئی شخص بیمار ہے
اور مثلا کوئی اس انداز کی کوئی بیوہ نرس ہے اور وہ اس کی دیکھ بھال وغیرہ کر رہی ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کے ڈائپرز چینج کرنا اور فلاں اور یہ اس دیگر امور، اس کو ہاتھ لگ رہا ہوتا ہے اس کے جسم پر، اور بیمار مریض، اس میں تو کوئی ازدواجی اور نفسانی فی الحال اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے ہوتا مسئلہ. تو وہاں پر بعض اوقات اس کا ایک اطلاق جو ہے عام طور پر بالکل ایک پیرالائز شخص ہے، اب اس کا نہیں ہے کوئی اور کرنے والا، یا تو یہ کہ اس میں یہ والے اس کو ہاتھ لگانا ہے، اس کے جسم کو مثلا دیکھنا ہے، تو یہ اس موقع پر اس کی پیش آتی ہے ضرورت. یا مثلا حج کے موقع پر ہم لوگ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی خاتون ہے اور وہ اکیلی بھی حج پہ جا سکتی، تو ہر جگہ کا یہ معاملہ نہیں. گاؤں دیہات کی بہت سی عورتیں ہیں جو مالی اعتبار سے بھی اس قابل نہیں ہوتی ہیں کہ وہ مثلا بزرگ ہو گئی ہیں، ذرا 50-60 سال کی ہو گئی ہیں، 70 سال کی ہو گئی ہیں، اب ان کے لیے جو ہے وہ اکیلی کسی اپنے رشتہ دار کو اتنی مالی حیثیت بھی نہیں ہے کہ ساتھ لے جا سکیں، اور خود کتنے ایسے کیسز ہیں علماء وغیرہ جو ہے بتاتے ہیں کہ وہ کچھ بھی ان کو، یعنی کسی اور کے، جب تک کوئی ان کو چلانے والا ساتھ میں اس طور پہ نہ ہو جو ان کو سمجھتا ہو، تو تب تک وہ امور کو بھی انجام نہیں دے سکتی. تو ہر ایک کو اپنے لحاظ سے اپنے شہری ماحول میں قیاس نہیں کرنا چاہیے، اسلام تو پوری دنیا کے لیے. تو اس موقع پر یہ ہوتا ہے کہ جناب حج کے لیے جا رہی ہیں تو کم سے کم کوئی ایک محرم اس انداز سے ساتھ کر لیا جائے جس میں کوئی نفسانی اس لحاظ سے پہلو نہ بھی ہو، تو کم سے کم ایک محرم ہو جائیں وہ، اور وہ یہ امور انجام پا سکیں. یعنی کچھ اس کی اپلیکیشن اس طرح کی بھی آتی ہیں. تو اس موقع پر بہرحال ہر جو بھی موقع اس انداز کا ہو اس میں اذن ولی ساقط نہیں ہوگا، اور اس موقع پر بھی. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باپ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس صورت میں تمہیں عقد غیر دائمی کی اجازت دے رہا ہوں کہ تم جو ہے اس میں ازدواجی امور جو ہے انجام نہیں دو گے. تو پھر مثلا اگر نکاح کر دیا ہے، نہیں یعنی منگنی طے کر دی ہے مثلا باپ نے، اور کہا کہ ٹھیک ہے میں عقد غیر دائمی کی اجازت دے رہا ہوں تمہیں، لیکن یہ کہ اس شرط کے اوپر دے رہا ہوں. لیکن اگر یہ اس شرط کی مخالفت ہو گئی، اچھا اگر یہ شرط باپ نے خود ہی لگائی تھی، لڑکی کی طرف سے شرط نہیں تھی، باپ نے شرط لگائی، تو اس شرط کی مخالفت ہو بھی جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کوئی، کیونکہ باپ کی لگائی ہوئی شرط جو ہے وہ جب تک کہ لڑکی، کیونکہ باپ تو ایک لحاظ سے بس وہ اس کا ایک کیئر ٹیکر اور نگران کے طور پر اس کا وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اگر یہ والی شرط لگا دے تو اس کو پورا کرنا لڑکے کے اوپر واجب نہیں ہے. لیکن اگر یہ شرط خود لڑکی کی طرف سے ہو کہ نہیں ازدواجی امور انجام نہیں پائیں گے اور اس انداز سے جو ہے وہ عقد غیر دائمی کیا جائے گا، اور باپ نے اجازت دی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ یہ شرط لڑکی کی طرف سے، تو پھر یہ اس کی مخالفت کرنی جائز نہیں ہوگی لڑکے کے لیے. باپ نے شرط الگ سے لگائی ہے تو باپ کی شرط کی اتنی اہمیت نہیں ہے اس میں. لڑکی نے اگر یہ شرط خود لگائی ہے تو اس کی پاسداری کرنی پڑے گی. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شرط لگائی گئی تھی لیکن لڑکی مثلا بعد میں راضی ہو گئی، خواہ باپ راضی نہیں ہے، تب بھی اس نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے وہ عقد دائمی ہو یا غیر دائمی ہو. لڑکی نے خود ہی شرط لگائی تھی اور خود ہی شرط کو بعد میں ختم کر دیا تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، عقد انقطاعی جس وقت ہوتا ہے، جیسے کہ ہوتا ہے کہ جناب شادی ابھی ہونی ہے اور باپ نے کہا کہ چند مہینے بعد مثلا لڑکا جو بیرون ملک سے آنے والا ہے اور اس کے بعد عقد دائمی ہو جائے گا یہاں، تو ابھی ایسا کرتے ہیں یہ لوگ آپس میں بات چیت کریں گے تو چلے ہم عقد غیر دائمی ان کا اس کی اجازت دے دیتے ہیں. اور عقد غیر دائمی کچھ مدت تک کے لیے، مثلا 6 مہینے کی مدت اس میں طے ہو گئی اور شادی مثلا 3 مہینے بعد ہی ہو رہی. تو یہ ایک ایسا بہت مسئلہ اتنا اہم ہے یہ کہ عام طور پہ معاشرے کے اندر ہمیں سننے میں آیا ہے کہ اس میں اتنا بڑا ایک غلطی ہو گئی لوگوں سے کہ عقد انقطاعی یعنی غیر دائمی جو ہے، اس کی جب تک مدت، باقی ماندہ مدت کو بدل نہیں کیا جائے گا، معاف نہیں کیا جائے گا، تب تک عقد دائمی نہیں ہو سکتا. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جب تک کہ عمرہ باطل نہ ہو جائے پہلا والا یا پورا صحیح انجام نہ پا جائے تب تک دوسرے عمرے کا احرام نہیں باندھا جا سکتا. عام طور پہ لوگوں کے ساتھ ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ عمرہ صحیح طور پر انجام نہیں دیا اور وہاں سے واپس آ گئے، تو ابھی تک ان کا احرام چل رہا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اب تو اتنے دن ہو گئے، اب ہم حج پہ جا رہے ہیں، تو یہ ابھی تک اسی سمجھے احرام کی حالت میں ہے، تو ابھی حج کا احرام باندھ ہی نہیں سکتے، حج بھی ان کا باطل ہو جائے گا. ان کا پہلا عمرہ صحیح ہونا چاہیے. تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جو عقد غیر دائمی پڑھا گیا تھا اس کی اگر کچھ مدت باقی ہے تو جب تک کہ لڑکا اس مدت کو بخش نہ دے
الفاظ ادا کرے کہ میں اتنی باقی ماندہ 3 مہینے کی مثلا مدت کو بخشتا ہوں، اور یہ عقد دائمی پڑھ دیا گیا تو عقد دائمی باطل ہوگا، بعد میں جو یہ ساتھ اس طرح سے رہتے رہے تو یہ سب حرام اور گناہ کے اندر لکھا جاتا رہے گا۔ تو عقد انقطاعی کی مدت بزل کرنا ہوگی، بزل کہتے ہیں معاف کرنا ہوگی، اس کو بخشنا ہوگا، پھر اس کے بعد عقد دائمی ممکن ہوگا۔ یہ عام طور پر بڑی غلطیاں خاندانوں کے اندر اس اعتبار سے دیکھی جا رہی ہیں۔ اچھا، الفاظ ادا کر کے مدت بزل کرنا ہوتی کہ بھائی اتنے مدت کے لیے عقد پڑا گیا تھا اور ابھی اس میں اتنے دن باقی ہیں اور عقد دائمی اب ہونے والا ہے، ابھی 1 آدھ مہینہ تو باقی تھا، اب وہ لڑکا کہے کہ میں الفاظ ادا کرے کہ میں 1 مہینے کی مدت کو بخشتا ہوں۔ دل کا ارادہ کافی نہیں ہے، زبان سے الفاظ اس کو ادا کرنے ہوں گے، تو الفاظ ادا کر کے مدت بزل کرے گا اور اس کے بعد پھر عقد کرے گا۔ اچھا، اگر ولی کی اجازت کے بغیر عقد انقطاعی، عقد غیر دائمی یا متع کر لیا ہو، دیکھیے یہ بہت مسئلہ ہے، ٹیلی فونوں پہ متع ہو جاتے ہیں اور عقد غیر دائمی ہو جاتا ہے، میں بار بار عقد غیر دائمی کہوں گا اس کو۔ ولی کی اجازت کے بغیر ہو گیا عقد انقطاعی، تو کیا ہوگا؟ اگر سستانی فرماتے ہیں وہ عقد باطل ہے، باطل، اس میں کوئی مدت بھی بخشوانی کوئی ضروری نہیں ہوگی، ہوا ہی نہیں، نل اینڈ وائڈ۔ ولی کی اجازت کے بغیر عقد انقطاعی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر اچھا اس میں لڑکی کہے کہ بھئی میں تو فعل حرام میں مبتلا ہو رہی ہوں، تو کیا تب بھی اذن ولی ساقط نہیں؟ یعنی لازمی میں تو فعل حرام میں پڑھ ہی رہی ہوں اس کے اندر، تو بہتر نہیں کہ میں عقد غیر دائمی کم سے کم پڑھ لوں چاہے ولی کی اجازت نہ بھی ہو؟ آغا سستانی اس مسئلے کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں حرام میں مبتلا ہو رہی ہو تو اپنے آپ کو مضبوط کرو، حرام میں مبتلا نہ ہو، لیکن اس سے اذن ولی ساقط نہیں ہوگا۔ یعنی یہ والا عذر صرف اور صرف ہم نے کہا تھا نا عقد دائمی میں ہوتا ہے کہ جب اس کا ہم کو فے اور باپ منع کر رہا ہو تو اذن ولی ساقط ہوتا ہے۔ عقد غیر دائمی میں یہ والا مسئلہ ہی نہیں، یعنی اگر لڑکی حرام میں بھی مبتلا ہو رہی ہے تو اس کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، لیکن اذن ولی ساقط نہیں ہوگا اس وجہ سے، اور باطل ہو جائے گا اگر اس نے اس طرح سے عقد غیر دائمی کیا۔ تو اب اس کا حل کیا ہوگا اگر ایسا ہو گیا؟ حل یہ ہے کہ فوراً الگ ہو جائے اس سے، اور وہ ہوا ہی نہیں، وہ باطل ہے، باپ کی اجازت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، تو فوری طور پر الگ ہو جانا ہوگا ان کو، اور وہ عقد باطل سمجھا جائے گا۔ اچھا، اگر کہا جائے کہ جناب لڑکی کی تو عمر نکلی جا رہی ہے یا نکل گئی ہے اور باپ غیر دائمی عقد کی اجازت ہی نہیں دے رہا ہے، تو کیا تب بھی اذن ولی ضروری؟ جی ہاں، تب بھی اذن ولی ضروری، چاہے لڑکی 50 سال کی بھی کیوں نہ ہو جائے۔ وہ کہے کہ بھائی میری تو آلریڈی عمر نکل گئی، اب تو عقد دائمی بھی مجھے نہیں مل رہا ہے کوئی، تو اب کم سے کم عقد غیر دائمی کی اجازت باپ کو دینی چاہیے، نہیں دے رہا تو اجازت ساقط ہونی چاہیے۔ آغا سستانی فرماتے نہیں، احتیاط واجب یہ ہے، اور یا فتویٰ ہے، وہ تو مستقل اور غیر مستقل یعنی ڈیپینڈنٹ ہے باپ پہ، یعنی وہ آپ دماغ میں رکھیں، تو فرماتے نہیں اس صورت میں بھی چاہے عمر اس کی نکل گئی ہو یا نکلی جا رہی ہو تب بھی اذن ولی ضروری ہوگا۔ اچھا، اگر باپ عقد غیر دائمی کا سرے سے انکاری ہو، بھائی وہ اجازت کیا دے گا، وہ تو مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے اسلام میں عقد غیر دائمی، میں اس وجہ سے اس کی اجازت نہیں دے رہا، وہ تو اس کا یعنی قائل ہی نہیں ہے اس بات کا، وہ تو اس صورت میں تب بھی اس کو باپ کی اجازت ضروری ہوگی، چاہے وہ خود قائل نہیں ہے اس کا، تب بھی اس سے اجازت تو لینا پڑے گی۔ تو یہ بھی ایک فقہی حکم، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ بھائی والد محترم تو قائل ہی نہیں ہے اس کے عقد غیر دائمی، وہ کہتے ہیں نہیں پھر بھی اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اچھا، معلوم ہے کہ باپ اجازت لینے جائیں گے تو باپ لازمی منع کرے گا، یہ پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا نا کہ یہ باپ کی ظاہر بظاہر اجازت درکار ہے، یعنی ایزیوم نہیں کر سکتے کہ وہ راضی ہوں گے، یعنی الفاظ ادا کر کے کوئی اس سے پتہ چلے اس کا کہ اس نے اجازت دے دی۔ معلوم ہے کہ باپ لازمی منع کرے گا، تو کیا اس صورت میں حرام سے بچنے کے لیے اذن ولی ساقط نہیں ہو جائے گا؟ تو جواب ہے جی نہیں، ساقط نہیں ہوگا۔ لازمی منع کرے گا تو پھر نہیں کر سکتے آپ، یعنی اگر پوچھیں اس سے، اگر وہ اجازت نہ دے تو عقد غیر دائمی کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، ایک مرتبہ باپ کی اجازت سے عقد غیر دائمی کر لیا، مدت ختم ہونے کے بعد کیا دوبارہ مثلا اسی شخص سے دوبارہ عقد غیر دائمی اگر کرنا ہے تو کیا پھر دوبارہ باپ کی اجازت لینا ہوگی؟
تو اگر ایک مرتبہ باپ کی اجازت سے عقد دائمی ہو جائے اور وہ سیبہ ہو جائے یعنی غیر کنواری ہو جائے اس کے نتیجے میں، تو پھر یہ باپ کی اجازت آئندہ غیر دائمی عقد کے لیے باپ کی اجازت ختم ہو جاتی. یعنی ایک دفعہ شرعی طریقے سے اس کا نکاح ہو گیا اس سے، چاہے وہ عقد انقطاعی ہو یا غیر انقطاعی ہو، باپ کی اجازت سے، اور وہ کنواری نہ رہی اس کے بعد، تو پھر باپ کی اجازت ختم ہو جائے گی. یعنی اگر باپ کی اجازت سے ایک دفعہ ہو جائے یہ چیز تو پھر اس کے بعد اجازت ختم ہو جاتی ہے، اگر رخصتی بھی اس کے ساتھ ہو گئی ہو اس کی. اچھا، کیا یہ اذن ولی کی شرط اس لڑکی کے لیے بھی ہے جو اسلام کی عقد غیر دائمی کے مسئلے کی قائل نہ ہو؟ یعنی وہ لڑکی خود بھی اس کی قائل نہیں ہے کہ اسلام میں عقد غیر دائمی کوئی چیز ہے، وہ قائل نہیں ہے اس مسئلے کی، تب بھی اس کو اپنے باپ کی اجازت لینا ہوگی کہ اگر یہ کرنا چاہے قائل نہ ہو. تو یہ دیکھیے اس کی تمام اس کے جزیات ہیں، کچھ ضروری نہیں کہ سارے اسی وقت آپ کا بھی دماغ میں کھچڑی پک رہی ہوگی آپ کے کہ اتنے سارے مسائل آ رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں ہے، لکھیں اپنے پاس، جب ضرورت اس کی کوئی اس انداز سے کسی کو بتانا ہو پیش آئے تو اس وقت نکال کے اسے دیکھ لیں. اچھا، لڑکی یہ کہے کہ میرے باپ نے اجازت دے دی تو کیا اسے مان لینا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس پہ اطمینان ہو رہا ہے کہ اس نے یہ صحیح کہہ رہی ہے تو اس کی بات مانی جا سکتی ہے. لیکن اگر اطمینان نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس میں تحقیق کرنا پڑے گی اور اس وقت تک احتیاط کرنا پڑے گی اس لڑکی سے عقد دائمی یا غیر دائمی میں. یعنی کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہے اور لڑکی یہ کہہ رہی ہو کہ نہیں میرے والد نے تو مجھے اجازت دے دی، تو یہ دیکھا جائے گا کہ دلی اعتبار سے اللہ اور اس کے درمیان معاملہ، یہ نہیں کہ اس کو تو اپنے نفسانیات اور اس کو دیکھے خالی، وہ دیکھے اگر یہ لڑکی قابل ہے، اس پہ اعتماد ہو رہا ہے کہ اس نے اجازت لے لی، اس کی بات پہ یقین آ گیا ہے اس کو، تو شادی کر سکتا ہے اس سے یا عقد غیر دائمی کر سکتا ہے. اور اگر اطمینان نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہ شادی یا عقد غیر دائمی نہیں کر سکتا، اور جب تک احتیاط کرے گا جب تک کہ اسے اطمینان نہ ہو جائے. اچھا، اگر کسی عورت سے عقد غیر دائمی کرنا ہو تو کیا یہ معلوم کرنا واجب ہے کہ یہ باقرہ ہے یا اس کے ولی کی اجازت ہے یا نہیں؟ یعنی خود مرد کی کیا ذمہ داری، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ معلوم کرے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، یہ ضروری ہے. یہ اس بات کی تحقیق کرے کہ یہ باقرہ ہے یا نہیں، کیونکہ اگر باقرہ ہے تو پھر ولی کی اجازت والا مسئلہ ہوگا. یا یہ کہ اس کے ولی کی اجازت ہے بھی یا نہیں، معلوم تو ہے کہ باقرہ ہے لیکن یہ کہ اس کے ولی کی اجازت ہے یا نہیں، یہ اس کو اطمینان کرنا پڑے گا پہلے. یہ ایک مسئلہ ہوا. اچھا، ابھی جو یہ ہوا کہ عقد غیر دائمی میں اذن ولی ساقط ہو جاتا ہے، ابھی جو کفو والا بھی مسئلہ آیا تھا، یعنی ابھی ہم اب کہہ رہے ہیں کہ اب دائمی عقد اگر ایسا ہو جائے ولی کی اجازت کے بغیر اس نے عقد دائمی کر لیا. اچھا، ابھی ہم نے کیا بیان کیا؟ عقد غیر دائمی کیا تو باطل ہے، عقد غیر دائمی کیا تو باطل ہے. لیکن اگر ولی کی اجازت کے بغیر دائمی عقد کر لیا ہو تب کیا مسئلہ ہوگا؟ اچھا، اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس نے سوچا کہ بھائی اس طرح سے عقد ہو جاتا ہے اور ولی کی اجازت کے بغیر انہوں نے جو ہے وہ شادی کر لی. تو علماء کہتے ہیں کہ بہرحال اس پر زنا کے احکام تو جاری نہیں ہوں گے لیکن اس میں آثار عقد بھی نہیں آئیں گے. یعنی ایسی عورت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ایسی خواتین کے جو باپ کی اجازت کے بغیر عقد دائمی کر لیں یہ معلق ہو جاتی ہیں. معلق کے معنی یہ ہیں کہ وہ اگر یہ کہے کہ بھئی یہ تو باپ کی اجازت کے بغیر تو عقد ہوتا نہیں ہے تو میں چلیں یہ معاملہ تو بھی ختم ہو گیا، میں کوئی کہیں اور شادی کر لیتی ہوں، نہیں کہیں اور شادی بھی نہیں کر سکتی. اور یہ سوچے کہ بھئی باپ کی اجازت کے بغیر عقد ہو گیا تو ہو ہی گیا، اب کیا کر سکتے ہیں، چلو میں اس کے ساتھ ہی رہنے لگوں، تو ساتھ ازدواجی امور بھی انجام نہیں پا سکتے. یعنی یہ معلق ہو جائے گی، نہ یہ شادی شدہ سمجھی جائے گی نہ یہ بے شادی شدہ سمجھی جائے گی. اب اس کے لیے کیا چیز واجب ہوگی؟ یا تو اپنے جس سے اس نے شادی کی اس سے طلاق لے یا اپنے باپ کو راضی کرے. باپ بھی اگر راضی نہیں ہو رہا ہے اور وہ بھی طلاق دینے کو تیار نہیں ہے تو یہ معلق ہو جائے گی، بڑی عجیب و غریب اس کی صورتحال ہو جائے گی. اب یہ نہ اس شوہر کے پاس رہ سکتی ہے اور نہ کہیں دوسری جگہ پہ شادی کر سکتی ہے. اسے معلق ہونا کہتے ہیں. اس کے دو چیزیں واجب ہیں، تو طلاق لے یا پھر اپنے باپ کو راضی کرے.
نہیں وہ تو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر تو ہاں، تو پھر اب تو دادا موجود ہے تو پھر ان کی بات چلے گی. وہ بھی موجود نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اب یہ مسئلہ جو ہے اس لحاظ سے حل ہو سکتا ہے. اچھا، اب ایک اور ہے کہ عام طور پہ گھروں سے بھاگ کر جو لڑکیاں شادی کرتی ہیں تو نتیجہ تو وہی ہے جو آپ نے ابھی سنا. البتہ اس میں آیت اللہ شیخ بشیر نجفی نے ایک بہت ہی سخت فتویٰ ہے، اگرچہ وہ اس کی ہم پوسٹ بھی بنوا چکے ہیں، وہ ہمارے پاس رکھی ہوئی بھی ہے، لیکن ہم اس کو جو ہے نا نشر کرتے ہوئے ذرا کہ بہت سخت الفاظ اس میں استعمال کیے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایسی لڑکیاں بہت بد نصیب ہیں. ایک تو یہ جملہ انہوں نے استعمال کیا. دوسری بات یہ کہ یہ جبکہ ان کو پتا تھا کہ باپ کی اجازت ضروری ہے، پھر یہ اسی شوہر کے ساتھ ساری زندگی گزارتی ہیں اور سمجھیں ایک لحاظ سے یہ بدفعلی اور زنا کی بھی مرتکب جو ہے مستقل ہو رہی ہیں. یعنی ایک شخص ایک تو یہ کہ جاہل بالحکم ہو، کوئی اسے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ چیز کیا ہے تو اس کو وطی بالشبہ کہا جاتا ہے، تو یہ اور بچے بھی جو اس دوران ہو جائیں وہ جائز سمجھے جاتے ہیں. لیکن کسی کو پتا ہے کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتی اور وہ جان بوجھ کے کہ میرا نکاح مثلا باطل ہو رہا ہے اس مسئلے میں، اس کو پتا ہے کہ میں نے غلط نکاح جو ہے وہ کر لیا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اللہ بشیر نجفی کہ وہ اس مسلسل زنا کی مرتکب ہوگی اور ہمیشہ قیامت تک کی جہنم کی آگ میں جلتی رہے گی. تو بہرحال یہ چیزیں بڑی خوفناک ہیں اور اس کو اتنا سمجھنا چاہیے اور یہ صرف وقتی جذباتیت کہ اس میں آ کر جو ہے اس قسم کے امور انجام نہیں پانے چاہیے. تو بغیر اجازت ولی اگر یہ نکاح ہو جائے عقد دائمی تو کیا ہوتی ہے؟ لڑکی معلق ہو جاتی ہے. معلق کے معنی نہ یہ شادی شدہ ہے، نہ بغیر شادی شدہ، نہ کہیں شادی کر سکتی ہے، نہ اس شوہر کے پاس جا سکتی جس سے بھی اس نے شادی کی ہے. اچھا، اب ایک سوال ہے کہ جو لڑکی اپنے امور زندگی میں مستقل نہ ہو، یعنی وہ باپ پر ڈیپینڈنٹ ہو، کیا وہ دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتی ہے؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں کر سکتی، نہیں رجوع کر سکتی، کیونکہ اس میں آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دیا ہے کہ جو لڑکی اپنے امور زندگی میں مستقل نہ ہو اور اپنے باپ پر ڈیپینڈنٹ ہو، وہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ اسے باپ کی اجازت لینی ضروری ہے اور اس مسئلے میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع بھی نہیں کیا جا سکتا. اچھا، اب ایک بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں، کیا ایک حل اپنے طور پر سوچتے ہیں کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ اذن ولی کے سلسلے میں یعنی اگر لڑکی باپ پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو پھر احتیاط واجب ہے. احتیاط واجب میں تو دوسرے مجتہد کی طرف رجوع ہو سکتا ہے، تو کسی بھی ایسے مجتہد کی تلاش کرتے ہیں چاہے وہ 20ویں نمبر پہ ہی کیوں نہ پائے جائے علم کے اعتبار سے. تو وہ کہتے ہیں دیکھیے ہم نے یہ تلاش کر لیا، دیکھیے مثلا کوئی کہے کہ میں آیت اللہ صادق روحانی کا فتویٰ جو ہے انہوں نے تلاش کر لیا اس مسئلے میں، تو آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ کسی احتیاط واجب میں کسی بھی مرجع کی طرف رجوع نہیں، بلکہ العالم فالعالم کی ترتیب، یعنی علم میں اس کے بعد کون سب سے بڑا ہے اس کی طرف رجوع ہو سکتا ہے. اس نے بھی احتیاط واجب لگائی، ان کے بعد علم میں کون سا بڑا ہے اس کی طرف رجوع ہو سکتا ہے. تو یعنی اس میں علم کی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے چھلانگ لگا کر 20ویں درجے کے اوپر کوئی اگر فتویٰ آپ کو مل رہا ہے تو آپ وہاں جا کر اس کو کیچ کر لیں. یعنی اس دوران کہیں پہ بھی فتویٰ آ گیا تو وہ یہ معاملہ وہیں پر ہی رک جائے گا اور پھر آگے رجوع نہیں ہو سکتا. تو اذن ولی کے سلسلے میں جہاں احتیاط واجب ہے وہاں کسی بھی مرجع کی تلاش نہ کریں، بلکہ علم میں ترتیب کے اعتبار سے اس مسئلے کا حل تلاش کیا جاتا ہے. تو ابھی آیا کہ باپ کفر سے شادی کی اجازت نہ دے رہا اور لڑکی حرام میں مبتلا ہو رہی ہو، تو پھر لڑکی حق کے پاس ہم کفر رشتہ بھی ہے تو اس موقع پر باپ کی اجازت ساقط ہوتی. اچھا، اذن ولی کے سلسلے میں جاہل قاصر و مقصر میں بھی کوئی فرق نہیں. یعنی یہ کہے کہ بھائی مجھے باپ کی اجازت لینا تھی لیکن مثلا میں تو جاہل قاصر تھی، ایسے ہمیں کہیں یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں چلا، کبھی بھی کسی نے بتایا بھی نہیں ہمیں، تو کیونکہ ہمیں مسئلہ پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے کوئی گناہ کرتے ہوئے باپ کی یعنی اس شرعی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، ہم لا علم تھے، غافل تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تب بھی علماء فرماتے ہیں اس سلسلے میں کوئی جاہل قاصر و مقصر کا کوئی فرق نہیں. یعنی وہ اگر دائمی اس نے ایسا کیا ہے تو وہ معلق ہو جائے گی، غیر دائمی کیا ہے تو وہ باطل ہوگا. یعنی اس سلسلے میں یعنی یہ والا جہالت والا عذر بھی قابل قبول نہیں ہے. اچھا، اب ایک بڑا دلچسپ مسئلہ آتا ہے.
دیکھیے کتنی جزیات ہیں صرف ایک اذن ولی کے سلسلے میں. لڑکی ایسے مجتہد کی تقلید میں جو اذن ولی کو ضروری نہیں سمجھتا. ضروری تو نہیں نا کہ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک ہی مجتہد کی تقلید میں ہوں, الگ الگ مجتہد کی تقلید میں بھی ہو سکتے ہیں. لڑکی ایسے مجتہد کی تقلید میں ہے جو اذن ولی کو ضروری نہیں سمجھتا, لڑکا ایسے مجتہد کی تقلید میں جو اذن ولی کو ضروری سمجھتا ہے. تو اب کیا یہ ہو جائے گا؟ اس میں ہر شخص اپنے مطابق جو ہے وہ دیکھے گا. یعنی لڑکی ایسے مجتہد کی تقلید میں جو اذن ولی کو ضروری نہیں سمجھتا, اور لڑکا ایسے مجتہد کی تقلید میں جو اذن ولی کو ضروری سمجھتا ہو. تو لڑکی اگر شادی اس اعتبار سے کر رہی ہو تو اس کی طرف سے نکاح صحیح ہو جائے گا, اور یعنی ہر شخص اس میں اپنی جو وہ ہے تقلید اس کو دیکھے گا. اچھا, اس کا اگر بالکل الٹا بھی کر لیا جائے, یعنی لڑکی ایسے مجتہد کی تقلید میں جو اذن ولی کو ضروری سمجھتا ہو, اذن ولی کو ضروری سمجھتا ہو, لڑکا ایسے مجتہد کی تقلید میں جو اذن ولی کو ضروری نہ سمجھتا ہو, تو اب یہ شادی نہیں ہو سکتی, کیونکہ لڑکی وہ کہے گی کہ بھائی میں تو جس کی تقلید میں ہوں وہ اذن ولی کو ضروری سمجھتا ہے. اب بالفرض اگر یہ ان کی آپس میں شادی ہو بھی جاتی تو لڑکے کی طرف سے یہ عمل ٹھیک ہے, یعنی وہ گناہگار نہیں ہے, لیکن لڑکی کی طرف سے یہ عمل غلط ہے اور وہ گناہگار ہوگی. تو یہ اس کے اندر یعنی اس میں اپنی اپنی تقلید کے مطابق جو ہے اس میں دیکھا جائے گا. اچھا, اگر ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ باپ یا دادا اگر انتقال کر گئے ہوں تو کیا بھائیوں وغیرہ کو کوئی مسئلہ اس میں آتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے منہاج میں بھی اس کو لکھا ہے کہ اگر باپ اور یا دادا اگر دونوں انتقال کر گئے ہیں تو پھر بھائیوں کی اجازت لینا واجب تو نہیں ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے بھائیوں سے اجازت لے. اچھا, بھائی بھی اگر بہت سارے بھائی ہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ زیادہ بہتر یہ کہ سب سے بڑے بھائی سے اجازت لے. البتہ واجبات والا مسئلہ نہیں ہے, ایک بہتر والا مسئلہ ہے, ایک مناسب ہے کہ یہ اپنے بھائیوں کو اس طرح سے بائی پاس نہ کرے اور ان سے اجازت لے لے, البتہ واجب نہیں ہے. ولی کی اجازت لینے کا فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیے, آغا سیستانی سے بھی ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اصلاً تو اسلام میں ولی کی اجازت کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ کیونکہ یہ اختیار عام طور پہ لڑکیاں مس یوز کر دیتی ہیں, غلط فیصلے کر لیتی ہیں, تو اس وجہ سے ولی کی اجازت اس وجہ سے بیچ میں ڈالی گئی. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو آغا سیستانی نے بہت ہی مختصر اس کا جواب دیا کہ السبب هو الروایات. کہا کہ اصل میں یہ ہم بعض اوقات ہوتے ہیں نا کہ زبردستی کی اس میں سے وہ نکالتے ہیں حکمتیں. انہوں نے فرمایا کہ اسلام میں جو اس کا سبب ہے وہ صرف روایات معصومین ہے. معصومین نے منع کیا ہے تو لہٰذا بس ہمیں منع کرنا, چاہے ہمیں حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے. لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو لاجک کو بات مانتے ہیں, ہمیں تو لاجیکل سمجھائیے خالی. تو اچھا, لاجیکل بھی آیت اللہ شہید مرتضی مطہری نے جو ان کا مجموعہ آثار ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے, یعنی جو جمع کیے گئے ہیں ان کی کتابیں, اس میں آیت اللہ شہید مرتضی مطہری فرماتے ہیں کہ عورتیں عام طور پر دیکھیے ان کا عاطفت اور وہ ذرا اس لحاظ سے نرم دل ہوتی ہیں, وہ ذرا جلدی چکنی چپڑی باتوں میں مردوں کی آ جاتی ہیں, اور اس لحاظ سے وہ زندگی کے فیصلے بہت غلط کر سکتی ہیں. مرد نے ذرا سی ان کی تعریف کر دی, ذرا التفات کا اظہار کیا تو یہ بہت جلدی اس میں آ جاتی ہیں, کیونکہ بہرحال اوور آل ان کی سرشت میں کیونکہ نسلوں کی تربیت اس لحاظ سے ہوتی ہے, بچوں کے امور ان کو سنبھالنے ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مونٹیسری ٹیچر جو ہیں کوئی مرد حضرات کہاں شاذ و نادری کہیں آپ کو نظر آتے ہوں گے, لیکن جتنی پیشنس چاہیے ہوتی ہے اس میں, مردوں کو عام طور پہ وہ کہہ دیں کہ اس کو یہ بوتل کا دودھ بھی پلانا ہے, اگر وہ نہیں پیے گا تو تھپڑ مار کے اسے ایک طرف کر دیتے ہیں, لیکن آپ تو اس جو خواتین ہیں وہ تو اس طرح کی نہیں ہوتی ہیں, پوری کوشش کرتی ہیں. تو عام طور پر ان کی سرشت ہی اس انداز کی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے اس میں اور ان کا باہر کا انٹریکشن مردوں سے اتنا نہیں ہوتا ہے. ظاہر ہے عموماً گھر میں رہتی ہیں, اپنے محرم رشتہ داروں سے عام طور پر ملتی ہیں, بہت زیادہ ان کا باہر تو یہ ان کو اتنا نہیں سمجھتی جتنا وہ مرد جو کہ زیادہ تر باہر رہتے ہیں وہ ان کی سرشت کو بھی سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کی باپ کی اجازت کو اس میں ضروری سمجھا گیا تاکہ یہ اپنے زندگی کے اتنے اہم فیصلے یہ اتنے خراب اور غلط نہ کرے کہ جس سے یہ بعد میں مشکلات کا شکار ہو جائے. تو بہرحال ولی کی اجازت کا آغا سیستانی نے تو کہا کہ السبب هو الروایات, روایات میں بات آئی ہے, بس ہمیں تسلیم کرنا ہے. فون پر نکاح عام طور پہ جیسے کہ ابھی ہمارے پاس دیکھیے 4 بجے تک کا ٹائم ہے, آج میرے 2 گھنٹے کا پورا یہ وہ ہے, تو ابھی تھوڑا سے مسائل باقی رہ گئے. فون پہ عام طور پہ جو ہوتا ہے کہ جناب تو لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں فون پر نکاح کیا صحیح ہے؟
تو یہ ہے کہ فون پر نکاح اگر اور ساری شرطیں جو ہے اس کے اوپر پوری ہو رہی ہیں تو فون پر نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں. البتہ بعض اوقات دیکھیے اس طرح سے ہوتا ہے کہ خیال کیا کرنا ہے کہ بہت باقی شرطوں کا بھی خیال کرنا ہے. جیسے سننے میں آیا کہ جناب ایک دفعہ لوگ عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ اب تو وہاں جانے لگے ہیں زیارات پہ اور حج و عمرہ پہ, تو عمرے پہ لوگ گئے اور وہاں سے کسی عالم سے کہا کہ یہاں پر ہم حرم میں موجود ہیں, آپ نکاح جو ہے پڑھا دیجئے. تو بات چیت میں ہی نکاح سے پہلے ہی یہ بات پتہ چل گئی کہ بھائی یہ دونوں حالت احرام میں, عمرے کا احرام باندھ کے آئے ہیں اور یہاں پر نکاح جو ہے وہ. تو کسی مومن نے جو مسائل کو جاننے والے تھے انہوں نے پھر بہرحال انفارم کیا مولانا کو کیا پتا, وہ تو سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ حرم میں بس بیٹھے موجود ہیں, ان کو نکاح پڑھنا ہے. تو وہ پتہ چل گیا, ورنہ تو حالات احرام میں آپ کو پتا ہے کہ کتنے نکاح کے کتنے یعنی نکاح باطل ہے اور بہت سارے اور مسائل اس کے اندر پیش آ جاتے ہیں. تو فون پر نکاح نہیں, سب شرطیں پوری ہونی چاہیے صحیح. تو بہرحال فون پر نکاح میں حرج نہیں. البتہ ایک چیز ہے فون پر طلاق. فون پر طلاق ویسے تو فون یعنی دیکھیے جس جگہ یا تو طلاق کا صیغہ شوہر پڑے گا یا اس کا کوئی وکیل پڑے گا. تو مثلا لڑکی کو طلاق کے موقع پر لڑکی کا موجود ہونا بھی ضروری نہیں ہے. لڑکی کے کان میں طلاق کے صیغے جائیں, بہت سی خواتین یہ کہتی ہیں بھائی ہمارے سامنے تو نہیں پڑھا اس نے طلاق کا صیغہ. تو لڑکا اگر یہ کہے کہ میں نے طلاق جاری کر دی, خود طلاق کا صیغہ پڑھ دیا, چاہے وہاں پہ یعنی بس 2 عادل گواہ اس کے پاس ہونے چاہیے, ان کے کان تک آواز جائے. اچھا عادل گواہ, بہت سے ایسے طلاقیں ہوتی ہیں کہ لڑکی کسی اور ملک میں ہے, لڑکا کسی اور ملک میں نہیں آ رہا, وہ وہیں سے طلاق دے رہا ہے, لڑکی کے پاس یہاں پر گواہ موجود ہوتے ہیں. اور وہ تو اس موقع پہ فقہی حکم یہ ہے, آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر طلاق کا صیغہ جہاں پڑھا جا رہا ہے وہاں لڑکا اگر خود پڑھ رہا ہے یا اس کے وکیل کوئی عالم پڑھ رہا ہے, اس کے پاس عادل گواہ وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے. حضور بھی ضروری ہے. یہ نہیں فقط کہ ہم نے ایسا کیا کہ کانفرنس کال کر لی اور وہ عادل گواہ کسی اور جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا مثلا ویڈیو کال کر لیا, ہم ان کو آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اپنے, تب بھی آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط باجی بھی ہے کہ یہ طلاق صحیح نہیں. یعنی اس جگہ پر جس جگہ طلاق کا صیغہ پڑھا جا رہا ہے وہاں پر ان کا حضور بھی ضروری ہے. خالی کانوں میں آواز جانا ضروری نہیں. کانوں میں آواز تو دیگر ملک میں جو 2 بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی جا سکتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, وہیں پر ہی ان کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ایک یہ مسئلہ ہے. نہیں, صرف اور صرف جہاں پر وہ جو شوہر ہے وہ خود طلاق کا صیغے جہاں پر پڑھ رہا ہے وہاں پر موجود ہوں, یا مثلا شوہر خود نہیں پڑھ سکتا تو کسی عالم سے پڑھوا رہا ہے, شوہر کہیں اور بیٹھا ہوا ہے, عالم مثلا کراچی میں ہے, تو ان عالم جہاں پر طلاق کے صیغے جاری کر رہے ہیں وہاں پر 2 عادل گواہ ان کے پاس موجود ہونے چاہیے, ان کے سامنے وہ طلاق کا صیغہ. یہ نہیں کہ ان کے کان تک آواز جائے, کان تک آواز تو فون کے ذریعے بھی جا سکتی ہے. آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ پھر طلاق صحیح نہیں ہوگی, اس موقع پر ان کا وہاں موجود ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. اچھا رشیدہ جو ہے, ایک ہے کہ بالغ اور رشیدہ ہونا چاہیے. تو اس میں رشیدہ ایک تو یعنی نکاح کے حوالے سے یعنی اتنی سمجھ بوجھ, یعنی نکاح اگر وہ کر رہی ہے تو وہ اس کو بالغ اور رشیدہ. عام طور پہ رشیدہ جو ہے وہ مالی امور میں صفی کے مقابل میں جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. خیر یہ ابھی میں اس کو غلط لے آیا, ابھی اتنا وقت نہیں ہے, اس کو چھوڑتے ہیں. اچھا اب ایک طلاق دیتے وقت یا مدت کو بخشتے وقت, یعنی عقد غیر انقطاع اس کی مدت بخشتے وقت کیا بیوی کی موجودگی وہاں ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں, نہ تو اس کی موجودگی ضروری ہے, حتیٰ کہ اس کو پتہ نہ بھی ہو. دیکھیے فقہ حکم کیونکہ یہ تو قوانین ہیں, بہت سی چیزیں بظاہر آپ کو لگ رہی ہوں گی, لیکن یہ کہ بہرحال جو خدا کا حکم ہے وہ ماننا ہے کہ طلاق دیتے وقت بیوی کی موجودگی بھی ضروری نہیں, نہ اس کو اطلاع کرنا ضروری. لیکن یہ کہ ظاہر ہے جب ہو جائے تو اس کو جو ہے نا بعد میں اطلاع کر دے. تو ہاں اس میں اتنا ضرور ہے کہ پھر اس کی طلاق کی عدت جو ہے اس جس وقت صیغہ نکاح پڑھا گیا تھا, نہیں میں پھر دوسری طرف چلا جاؤں گا, اب اس کو چھوڑیں. خیر کیا طلاق دیتے وقت یا مدت بخشتے وقت بیوی کی موجودگی ضروری ہے؟ تو جواب ہے کہ ضروری نہیں. اچھا ایک اور بھی بڑا مسئلہ اس میں ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے کہا کہ شادی ہونے والی تھی, باپ نے کہا کہ ہم عقد غیر دائمی کی اجازت دے رہے ہیں.
لیکن یہ اس میں مدت کا تو تذکرہ ہونا چاہیے نا. دیکھیے اگر عقد غیر دائمی میں مدت کا تذکرہ نہ ہو تو امام خمینی فرماتے تھے کہ وہ عقد دائمی میں بدل جائے گا. عقد دائمی میں اگر عقد غیر دائمی میں مدت کا تذکرہ کرنا ہی بھول گئے اب وہ خود بخود عقد دائمی میں بدل جائے گا. یعنی بس سمجھیں کہ نارمل ایک نکاح ہو گیا فل، جس طرح دائمی نکاح ہوتا ہے. اچھا اگر لیکن مدت مجہول ہو، مثلا وہ کہیں کہ بھائی یہ عقد غیر دائمی ہم اس وقت تک کر رہے ہیں جب تک کہ عقد دائمی نہ ہو جائے، یہ مجہول مدت ہے. اب کیا پتا کہ عقد دائمی 3 مہینے بعد ہو، 4 مہینے بعد ہو، 5 مہینے بعد ہو، یا کچھ دن آگے بڑھ جائیں. وہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اگر مجہول مدت ہے یعنی بالکل پرسکرائب ٹائم کا ہونا چاہیے کہ 3 مہینے 4 مہینے 2 دن 5 دن جو بھی ہے. یعنی اگر آپ نے اس میں مدت کو مجہول رکھا کہ فلاں خالہ جب تک وہاں سے واپس نہیں آ جاتی ہیں امریکہ سے تب تک کے لیے ہم کر رہے ہیں. یعنی کوئی آغا سیستانی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسافر مثلا جب تک واپس نہ آ جائے فلاں جگہ سے، یعنی مجہول مدت ہو یعنی کوئی پرسکرائبڈ نہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی باطل ہے. یعنی مجہول مدت نہیں ہونی چاہیے، یعنی بالکل واضح طور پر ٹائم فریم ہونا چاہیے اس کا، ورنہ وہ عقد غیر دائمی باطل ہے. یہ بہت غلطیاں اس کے اندر ہو رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی چند اس طرح کے کیسز آئے ہیں کہ جس میں اس طرح سے شادیاں ہونے والی ہیں اور ان میں عقد پڑے گئے، کچھ عقد دائمی میں بدل گئے اور کچھ تو باطل ہی تھے. زیادہ سے زیادہ تو ظاہر ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی میں 100 سال کا عقد دائمی کر رہا ہوں، تو وہ تو اس طرح کوئی چیز نہیں ہوتی. یعنی عام طور پر یہ کہ جو ایک طویل مدت کے دورانیے کا بھی ہو سکتا ہے اور کم مختصر مدت کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، آدھے دن کا بھی ہو سکتا ہے. ابھی وہ اس کی ذرا ایک تفصیل ہے. اچھا ایک اور بڑا مسئلہ ایک آتا ہے کہ اگر گود لی ہوئی بچی ہے، اس کی بلوغ وہ بالغ ہو گئی، اور تو اس کے کس باپ سے اجازت لیں؟ یعنی جس نے اس کو پال پوس کے بڑا کیا ہے، جس نے اسے اڈاپٹ کیا تھا، یا جو اصلی باپ ہے؟ تو جواب ہے کہ ہر صورت میں حتی الامکان اصلی باپ سے اس کی اجازت لینی. اس باپ کی یہ تو صرف ایک لحاظ سے ویسا ہی اس کا ایک گود لیا تھا اس نے، اس لحاظ سے اس کو عرفی اعتبار سے باپ کہا جاتا ہے، ورنہ کوئی اس لحاظ سے باپ نہیں ہے. حتیٰ کہ اس کے جو کاغذات تک ہیں اس میں اصلی باپ کا نام لکھنا ہی واجب ہے. اس میں جو یہ ہے یہ اپنا نام استعمال نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے. تو گود لی ہوئی بچی کا نکاح کرنا ہے تب بھی اصلی باپ سے اجازت لینی. اور یہ ابھی آپ نے سن لیا کہ شادی کی عمر نکل بھی چکی ہو کسی کی تب بھی ولی کی اجازت ساقط نہیں ہوتی. اچھا اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باپ عقد غیر دائمی کی اجازت تو دے رہا ہے یا شادی کی بھی اجازت دے رہا ہے، لیکن وہ کچھ چیزوں میں اختلاف کر رہا ہے. مثلا مہر کی رقم پہ بات اس سے طے نہیں پا رہی ہے، اس میں اختلاف کر رہا ہے، یا عقد جو غیر دائمی ہے اس کی مدت میں اختلاف کر رہا ہے کہ اتنے دن نہیں یا اتنے مہینے نہیں ہونا چاہیے. تو کیا تب بھی اس کی اجازت لینی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس صورت میں اس کی اجازت ساقط ہو جائے گی، کیونکہ وہ اصلاً یعنی اجازت کا مسئلہ یوں نہیں ہوگا اس میں کہ اصلاً تو اس نے ازدواج کی تو اجازت دے رکھی ہے، وہ اس کی تفصیلات میں اختلاف کر رہا ہے بس. تو یہاں پر اجازت والا مسئلہ نہیں رہے گا. اچھا اگر باپ نے عقد دائمی کی اجازت دے دی کہ بھائی میری طرف سے آپ عقد دائمی کر سکتے ہیں، تو کیا یہ خود بخود سمجھا جائے گا کہ مثلا وہ فی الحال عقد دائمی نہیں کرنا چاہ رہے لیکن باپ نے عقد دائمی کی اجازت دے لی تو سوچ رہے ہیں کہ ہم تو کمتر عقد غیر دائمی ہم وہ کر لیتے ہیں ابھی؟ تو اس صورت میں کیا اجازت ساقط سمجھی جائے گی حالانکہ وہ عقد دائمی کی اجازت دے چکا ہے باپ؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں، عقد غیر دائمی کے لیے اجازت ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ اجازت اس نے فقط عقد دائمی کے لیے دی ہے. تو خود بخود اس کا عقد دائمی کے لیے اجازت دینا اس بات کا لازمہ نہیں بنے گا کہ وہ یہ سمجھیں گے عقد دائمی کی غیر دائمی کی خود بخود ہمیں اجازت مل گئی. اجازت اس میں پھر لینا ہوگی. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اجازتوں کا مسئلہ ہے اس میں اختلاف مراجع بھی ہے. وہ باقرہ لڑکی اگر وہ تقلید ہی نہ کرتی ہو تو اجازت ولی کے سلسلے میں کس مسئلے پہ عمل ہوگا؟ آغا سیستانی فرماتے ہیں اس صورت میں بھی اس کو اجازت لینا پڑے گی. یعنی اگر وہ لڑکی تقلید ہی نہیں کرتی ہے تب بھی اجازت ولی اس کو لینا ہوگی.
اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو احتیاط کا تقاضا بھی ہے، مثلا کوئی تقلید نہ بھی کرتا ہو تو پھر لازم ہے کہ وہ احتیاط کی مسئلے پہ عمل کرے، اور احتیاط کا مسئلہ یہی کہتا ہے کہ باپ کی اجازت ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر عقد غیر دائمی بغیر ولی کی اجازت کے کر لیا، بعد میں عقد دائمی کے لیے باپ راضی ہو گیا، تو کیا یہ پہلے کیے گئے عقد غیر دائمی کے لیے کافی ہوگا؟ جواب ہے کافی نہیں، اجازت پھر لینا پڑے گی۔ تو آپ نے دیکھا کتنی بھی جزیات آ جائیں، اجازت کسی بھی صورت ساقط نہیں ہو رہی ہے، اور حتیٰ کہ کسی لڑکی نے اس مسئلے میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر کے اجازت اس کو مل گئی، پھر اس مجتہد کا انتقال ہو گیا، تو نئے عقد کے لیے کیا اس کو ولی سے اجازت لینا پڑے گی؟ تو اس کا بھی جواب ہے کہ اگر ظاہر ہے کہ ازدواجی تعلقات شرعی اس عقد کے نتیجے میں قائم ہو گئے تھے تب اجازت ساقط ہوگی، اور اگر اس لحاظ سے ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوئے تھے تو اگلے اس کے لیے اس کو اجازت لینا پڑے گی، اگلے عقد کے لیے۔ اچھا، باپ اجازت نہیں دے رہا ہے تو کیا مجتہد جامع شرائط سے اجازت لی جا سکتی ہے؟ یعنی باپ اجازت نہیں دے رہا تو اس نے کیا کیا کہ یہ سوچے کہ میں ایسا کرتی ہوں، زیارت پہ جاتی ہوں، آغا سستانی سے اجازت لے لوں گی، یعنی ولی کو بائی پاس کر کے مجتہد کے پاس پہنچ گئی۔ تو اس کا جواب یہ خود آغا سستانی کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتی، سوائے اس کے کہ یہ عرفی ہر لحاظ سے اس کا ہم کف اگر کوئی رشتہ موجود ہو اور باپ منع کرو تو ویسے ہی اجازت ساقط ہے، لیکن یہ اپنے ولی کو بائی پاس کر کے مجتہد سے اجازت نہیں لے سکتی اس انداز سے۔ اچھا، اب ایک ہے کہ باپ نے ایک مرتبہ اجازت دے دی، ابھی عقد نہیں ہوا تھا کہ باپ نے اجازت منسوخ کر دی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بھائی باپ نے اجازت دی، ابھی کرنے ہی جا رہے تھے آپ کہ باپ نے اجازت منسوخ کر دی، سوچ بچار کیا اس نے، تو کیا اذن ولی قابل رجوع ہے؟ یعنی باپ اپنی اجازت کو ختم کر سکتا ہے؟ شادی کے بعد تو ختم نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک دفعہ ایک صاحب نے مکان خرید لیا، اس کے بعد ایک عالم کے پاس گئے کہ ذرا استخارہ نکال دیجئے، انہوں نے کہا بھائی نکاح کے بعد کب استخارہ ہوتا ہے؟ یعنی آپ کو مکان خریدنے سے یا تو پہلے کرواتے، خرید لیا اب استخارہ کروانے آ رہے ہیں۔ تو اچھا، کیا یہ ولی اپنی اجازت کو منسوخ کر سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں کر سکتا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا آپ کو دادا گیری وغیرہ چلتی ہے اس مسئلے میں۔ تو بہرحال کہ اذن ولی قابل رجوع ہے، باپ چاہے تو اگر ابھی نکاح ہو گیا تب اجازت ساقط نہیں کر سکتا، وہ تو یعنی بس ہو گیا، نکاح ویلڈ ہو گیا، لیکن یہ ابھی نکاح نہیں ہوا اور اپنی اجازت منسوخ کر دی تو اب یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، ولی کیا اپنی ولایت کو منسوخ کر سکتا ہے؟ آغا سستانی سے بھی پوچھا گیا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور اپنی اولاد پر سے اپنی ولایت کو بھی ساقط کر دے تو کیا اس شخص کی بیٹی اپنے والد کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ولایت ساقط نہیں ہو سکتی، ہاں البتہ وہ یہ کہ میں اجازت دے رہا ہوں یا ایسا لا تعلق ہو جائے ہمیشہ کے لیے اولاد سے، اپنی ولایت کو ابدی طور پر یعنی نہ وہ تعلق رکھے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ وہ 25-30 سال سے اس نے کوئی رابطہ نہیں رکھا، کوئی بالکل ایسے جیسے مر گئی ہو اس کے لیے، اس صورت میں فقط اجازت ختم ہو جاتی، یعنی ساقط ہو جاتی۔ بیٹے کا تو میں نے اس سے پہلے بیان کر دی کہ بالغ لڑکے کے اوپر تو ولایت ہے ہی نہیں کسی کی بھی، وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ ہے، کیا باپ اپنی اجازت دینے کے اختیار کو کسی اور شخص مثلا اپنی بیوی یا بھائی کو منتقل کر سکتا ہے؟ اب مثلا ہے کہ باپ اپنا کمانے کے لیے باہر گیا ہوا ہے، تو اب شادی کا مسئلہ جب لڑکی کا آئے گا تو یہ تو اپنے باپ سے اجازت لینا ہے، لیکن باپ یہاں پہ کہہ گیا کہ بھائی میں اپنی اجازت کا جو مسئلہ ہے نا یہ اپنی بیوی یعنی تمہاری ماں کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، اگر یہ اجازت دے دی، اس سے پوچھو یہ اجازت دے دی گی تو ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ جو باپ کا حق ہے اجازت والا، یہ دوسرے کو تفویض کر سکتا ہے کہ بھائی میں اپنے چچا سے اجازت لینا یا اپنے تائے سے یا اپنی ماں سے اجازت لینا؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، وہ یہ اپنا حق کسی اور کو ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے لیکن وہ مس یوز میں ویسے بتا دیتا ہوں کیونکہ فقہ کی کلاس چل رہی ہے، لیکن ہم اس کو زیادہ نشر نہیں کرتے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو پھر معاشرہ مس یوز کرے۔ مثلا بیوی کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جانا جائز نہیں، مثلا شوہر یہ کہے کہ بھائی یہ میں یہ والا جو حق ہے نا اپنا، یہ اپنی ماں کے یعنی تمہاری ساس کے سپرد کر رہا ہوں،
اب جب بھی تم جاؤ اگر یہ اجازت دے تو جاؤ گی ورنہ باہر نہیں جاؤ گی. تو ایک سوال ہے کہ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں ایسا کر سکتا ہے. جیسے ابھی آپ نے اس میں سنا نا, تو بہرحال اس کو آپ لوگ بھی اپنے تک ہی رکھیے گا ورنہ سانسیں بڑا مسئلہ کر سکتی ہیں. اچھا, تو بہرحال یہاں آپ نے دیکھا کہ ابھی اگرچہ 10 منٹ باقی ہیں لیکن بہت جلدی تیز رفتاری کے ساتھ میں نے سارے, تو آپ نے دیکھا کہ صرف ایک مسئلہ تھا, کنواری لڑکی کے لیے نکاح کے لیے باپ کی اجازت. اس میں کتنی شقیں تھیں, کتنے اس میں مسائل تھے, اس میں کتنے اختلاف مراجع تھے, اور اس میں لوگ کس قدر جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہیں اس مسئلے میں. اور ان افراد کے لیے بھی میں بات کہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی 5-5 منٹ کے کلپس بنائیے خالی. ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ایک چیز جو اتنے مسائل جس کے اندر اتنی تفصیلات موجود ہیں اس میں 5 منٹ کا تو انتہائی ناکافی, تو کوئی مسئلہ کوئی حل کرے گا ہی نہیں آپ کا. اور دوسرا آپ کو تفصیل اس وجہ سے بیان کی جا رہی ہے کہ معاشرے میں کام کرنا ہے, تو اس لحاظ سے جو معاشرے میں اس قسم کی غلطیاں نظر آئیں تاکہ آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں, آپ تک اس طرح کے کیسز آئیں تو آپ علماء کی طرف ریفر کر سکیں کہ نہیں ہاں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. ظاہر ہے سب کام کے لیے مہارت وہ علماء کے پاس ہوتی ہے, تو آپ کو کم سے کم یہ تو پتا ہو کہ کہاں پر کیا غلطی ہو رہی. تو یہاں پر اب ہماری آج کی یہ گفتگو ختم ہوتی ہے. صرف اذن ولی کے سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ کتنی تفصیل تھی صرف ایک اس کے اندر, یعنی اسی طرح سے دیگر جو اور فقہی احکام ہیں اس کے اندر کافی تفصیل موجود ہوتی ہے. تو ہمیشہ اپنے مرجع کا فتویٰ اس سلسلے میں ضرور دریافت کیا کریں جب بھی کوئی اقدام کرنا ہو, اور ہمیشہ اقدام کرنے سے پہلے مسئلے کو دریافت کرنے کی عادت ہونی چاہیے. لوگ عموماً یہ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں کہ وہ میرے خیال ہے کوئی اور درس شروع ہو گیا اس طرف, ابھی بات کہاں مکمل ہوئی. تو لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ اقدام کرنے کے بعد وہ مسئلے کو پوچھتے ہیں, تو اس وقت تک معاملات بہت سے ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں. ہمیشہ پہلے پوچھیں پھر اقدام کریں, تو آپ کے پاس نا بہت سارے آپشنز رہیں گے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. جی کیا سوال تھا؟ اس میں یہ تھا کہ اگر عام طور پر کافر جو افراد ہوتے ہیں والدین, ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے ہاں تو ایسا کوئی فقہی مسئلہ ان کی اپنی فقہ کے اندر موجود نہیں کہ باپ کی اجازت لازمی ہو. اور دوسرا یہ کہ وہ امور زندگی کے عام طور پر وہ خود مختاری کی اجازت انہوں نے دی ہوئی ہوتی ہے اپنی اولاد کو کہ بھائی ٹھیک ہے یہ لڑکی ہیں, مثلا امریکہ آپ چلے جائیں وہاں لڑکیاں کہاں اپنے باپوں سے اجازت لیتی ہیں, اور وہ بھی مستقل طور پر اپنی اجازت ان کو کہا کہ بھائی اپنے معاملات کی تم خود دیکھو. تو اس طرح سے اگر کوئی ہے تو اس پر سے پھر یہ تو صرف کافرہ کا بھی نہیں ہے, یہ تو اگر مسلمان باپ بھی مستقل طور پر ویسے ہی اس کو تمام امور میں اس کو آزادی دے دے اور کہہ دے کہ بھائی اپنے نکاح کے سلسلے میں بھی تم خود مختار ہو, خود دیکھو, تو یہ تو بدرجہ اولا مسلمان لڑکی کے لیے بھی باپ کی اجازت ضروری نہیں رہے گی. تو اس طرح کافر باپ نے بھی اگر اس طرح کی اجازت, اور ان کے ہاں رائج ہی یہی ہے, مسلمانوں میں تو یہ رائج نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اس طرح کی اجازت کلی طور پر دے دے پہلے ہی سے, تو پھر اجازت باپ کی لینی ضروری نہیں رہے گی. لیکن کافر میں تو ویسے ہی اس بات کی یعنی تقریباً انڈرسٹوڈ ہی سمجھا جاتا ہے. ویسے کافر باپ کی اجازت اگر وہ ضروری یعنی ان کے ہاں یہ ہو کہ جناب وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ بھی ہے اپنے باپ کے اوپر, اور تو پھر آقا سستانی کہتے ہیں کافر باپ سے بھی اجازت لینی پڑ سکتی ہے, البتہ وہ جبکہ وہ لڑکی بھی اہل کتاب کافرہ ہو. اگر وہ مسلمان ہو گئی تب تو مسلمان کے اوپر کافر کی ولایت نہیں, لیکن مسلمان نہیں ہے ابھی تک, عیسائی ہے مثلا یا یہودی ہے, اور باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ بھی ہے, اور باپ نے ایسی کوئی اجازت بھی نہیں دی اس کو خود سے نکاح کرنے کی, تو پھر باپ سے اجازت لینی پڑے گی. میرا خیال ہے کافی ہو گیا ہے, آپ لوگوں کو بھی سب کھچڑی پک چکی ہوگی, تو دماغ میں آپ کوشش کریں سب مسئلوں کو لکھیں اور آہستہ آہستہ اس کو پڑھیں, تو آپ کو پھر سمجھ میں آ جائے گا. ایک ساتھ 2 گھنٹے تک مسلسل اس طرح کی گفتگو سننا تو ظاہر ہے سب چیزیں مکس اپ ہو گئی ہوں گی, لیکن بہرحال یہ کہ انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. 5-10 منٹ کا آپ کے پاس ٹائم ہے, اس کے بعد مولانا ناصر ہاشمی صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں, بہت ہی اہم ان کا ایک موضوع پر درس ہوگا, وہ آپ لوگ ضرور سنیں. پانی وانی پی کر فارغ ہو جائیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.